پھر یہ کیا ہے, یہ کس لیے ہے, کیا یہ کیا کس لیے ہے؟ یہ مطلب کیوں ہے یہ؟ سائنس انرجی کو نہیں مانتی. ایک بار پہلے بولنے دو, پہلے پوری بات کرنے دو. کہاں کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کو دکھائی ہے نا پروف, آپ دکھاؤ پروف. نہیں مجھے پروف دینا ہے بیکاز آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہاں مانتی ہے انرجیز کو؟ نہیں فضا, سائنس کہتی ہے سائیکالوجی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, مگر انرجی ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. یہ سائنس نے کہاں کہا ہے؟ مجھے یہ جملہ دکھاؤ نا کائنات میں. یہ سینٹینس آپ دے رہی ایک ہو. انسان کی انرجی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس پینڈولم کو آپ یوز کریں. یہ پینڈولم کیسے بتائے گا؟ کیونکہ یہ پینڈولم نہیں بتا سکتا کہ انسان کی انرجی کیا ہے, اس کی ہیلتھ کیسی ہے. اس کو آپ نے ٹاپ سے پکڑنا ہے. اب آپ نے اس سے باتیں کرنی ہیں لیکن منہ سے نہیں کرنا, اور اس کو کہو کہ لیفٹ رائٹ ٹرن کرو. صرف اس کو یہ کمانڈ دینی ہے آپ نے. بولنا اگر میں ایسے کروں گی تو ہلے گا, ایسے کروں گی تو ہلے گا, ویسے تو نہیں. اللہ علی بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ ہے آئیڈیو موٹر ایفیکٹ. ٹھیک ہے جی مجھے پتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں جو آپ کا مائنڈ ہے نا, وہ خود اتنی دائنی مومنٹس کرتا ہے جو پینڈولم اس کو انکریز کر کے دکھا دیتا ہے. یہ سائیکالوجی ہے, یہ انرجی نہیں ہے. ڈاکٹر سے بات کرو, وہ کہتا ہے سائیکالوجی سائنس ہی نہیں ہے. سائیکالوجی کا تو سائنس مانتی ہے نا. نہیں مانتی. میڈیکل سائنس نہیں مانتی. آپ نے پروف کرنا ہے نا, آپ بتا دینا مجھے. اچھا چلے, آپ مجھے کسی سائنٹسٹ کا بیان دکھا دیں. آپ مجھے کسی سائنٹسٹ کا بیان دکھا دو. آپ مجھے مجھے سائنٹسٹ کا بیان دکھاؤ جو کہتا ہے کہ انرجی نہیں ہوتی. میں آپ سے وہی کاؤنٹر کوسچن ہے, بیکاز آپ یہ اسٹیٹمنٹ لے کر آ رہی ہو. دیکھو یہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے فضا. That's a misleading statement. Because آپ کارپیٹ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہو جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. I'm asking you, you asking me, I'm asking. ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ مجھے ایک فیکٹ دے رہی ہو. کا ثبوت آپ نے مجھے دینا ہے. نہیں میں نے نہیں دینا. ہم تو مان ہی نہیں رہے. ثبوت آپ دیں گے نا. آپ جس چیز کو تو سائنس تو کہتی ہے اللہ نہیں ہے. ایک سیکنڈ, آدھی بوتل ہے پانی. سائنس کہتی ہے اللہ نہیں ہے. سائنس کہتی ہے اللہ نہیں ہے. یہ سائیکالوجی کو ایز اے سائنس کہاں مانا ہے, کب مانا ہے میڈیسن سائنس نے؟ سائیکیٹرسٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں, سائیکالوجسٹ کو ڈاکٹر نہیں کہتے. اس پوائنٹ پر پیرائے پہ ماننے کی بات کرو تو آج بھی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نہیں کہلاتا. ود آل ڈیو رسپیکٹ, ہماری خواتین بے وقوف ہیں. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو سائنس, فزیولوجی اور انسانی ذہن کے اندر ایک گہرا راز چھپائے ہوئے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بنا سوچے سمجھے ہمارے ہاتھ خود بخود کیوں حرکت کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعی کوئی انویزیبل طاقت ہوتی ہے جو چیزوں کو ہلا دیتی ہے, یا پھر یہ سب ہمارے اپنے دماغ کا کھیل ہوتا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے آئیڈیومیٹر ایفیکٹس, جہاں انسان کا ذہن بنا ہوش کے جسم جو ہے نا آپ کا, وہ ایک ایکشن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اسی سے جڑا ہوا ایک بہت مشہور اور کنٹروورشل کانسیپٹ جو سلوا کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کوئی ایلیوژن ہے یا پھر اس میں کوئی ایسی حقیقت شامل ہے. لاجک کے ساتھ, سائنس کے ساتھ اور ریالٹی کے ساتھ آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی طبیعت ہے جی؟ اللہ کرم, آپ سناؤ. ٹھیک ٹھاک. آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹاپک جو ڈفرینٹ بھی ہے, مزیدار بھی ہے. آپ نے تو پہلے اس کے اوپر ججمنٹ دے کے ٹاپک شروع کرایا. نہیں, بیسکلی دیکھا جائے تو ججمنٹ تو ایسے میں نے نہیں کیا, مگر جو امپورٹنٹ, کیونکہ آج کا جو سوال ہے آپ کے ساتھ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے, کیونکہ اس موضوع کے اوپر جب لوگ عام کہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یہی تذکرہ مجھے سننے کو ملتا ہے, وہ یہ ملتا ہے کہ بھائی انسان کی باڈی جو ہے وہ حرکت کرنا شروع ہو گئی ہے, تو انسان کے اندر جو ہے نا کوئی جن آ گیا ہے. اور اس جن کو نکالنے کے لیے کسی نہ کسی ایسے مائنڈ سائنسز لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے, یا پھر کوئی ایسے, یہ میں نے ابھی لیٹسٹ آپ کے سامنے بات کی ہے, اور یا پھر کوئی ایسے لوگ مائنڈ سائنسز تو میرے سامنے بیٹھے, یا پھر ایسی ٹیکنیک جو ہے نا سیکھنے کی کوئی کوشش کر دیتا ہے جس سے یہ پتہ کرا سکے کہ بھائی یہ جو ہمارے ہاتھ حرکت میں ہل رہے ہیں یا خود بخود ہم کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, تو کیا ایسے اس میں حقیقت ہے اور ہم اس کو پتہ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ متھس اینڈ ریئلٹیز کو سیپریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. گریک مائتھولوجی نے دنیا کو بڑا عرصہ فیسینیٹ کیا ہے, اسی طرح ہندو مائتھولوجی نے بڑا عرصہ دنیا کو فیسینیٹ کیا ہے. تو ہم مسلمانوں کے پاس ٹیکنیکلی کوئی مائتھولوجی نہیں تھی, تو اب ہم اپنی مائتھولوجیز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا مائنڈ ریڈ کرنا, میں اسی سے شروع کرتا ہوں. پہلے تو یہ آج کل جو آپ کے ڈفرینٹ شوز پہ مائنڈ ریڈرز جو ہے نا بڑے وہ کول ہوئے ہوئے ہیں نا آج کل. ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ مائنڈ ریڈرز اتنے اچھے ہیں تو جا کے ٹرمپ کا مائنڈ کیوں نہیں چینج کر دیتے؟
کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ ٹرمپ اگلی موو کیا کرنے والا ہے؟ کیوں وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ نہیں بن جاتے؟ پوری امریکہ کا وہ کہتے ہیں نا پورے ہال کا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں. پورے امریکہ کا مائنڈ چینج کریں نا کہ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنتا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائیں, پریزیڈنٹ آف محلہ بن جائیں اپنے, اگر اتنے بڑے مائنڈ ریڈر دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا بہت بڑا. اب آپ اس پہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ جی آپ بھی تو یہی بات کرتے ہیں کہ میں بھی, بھائی میں یہ بات نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے کوئی انسان یہ طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے رب بتاتے تھے وہی کے ذریعے کہ سامنے والا جو ہے وہ فار ایگزامپل جب وہ ایک بچہ آیا کہ جی میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی اور بہت ظلم کیے ایک, تو وہ آپ ان کے باپ کو جب بلایا گیا تو وہ آتے ہوئے راستے میں ایک نظم پڑھ رہے تھے. تو جبرائیل نے آ کے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ نظم پڑھتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ تم کون سی نظم پڑھ رہے تھے, وہ سناؤ. ٹھیک ہے, تو اگر یہ مائنڈ ریڈنگ, ہاں ظاہر ہے کچھ کرامات معجزات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں, ہم سے ظاہر ہم سے تو نہیں ہے نا, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ان کے علاوہ یا انبیاء کے علاوہ جو شخص یہ دعویٰ کرے, ہاں ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا, جانتی ہو کون؟ ایک مخلوق یہ دعویٰ کرے گی اور وہ مائنڈ ریڈ بھی کرے گی. جانتی ہو کون ہے وہ مخلوق؟ دجال. دجال پڑھے گا نا, دجال ہمیں دکھائے گا اپنے ماں باپ سے ملنا ہے, یہ لو تمہارے ماں باپ آ گئے. ٹھیک ہے, تم نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ سے اگر ملنا ہے, ٹھیک ہے, تم نے اگر یہ اللہ کو دیکھنا ہے یا تم نے ایمان لانا ہے تو وہ کہے گا میں ہوں نا, وہ میں بارش کرانی ہے, یہ لو بارش ہو گئی. سو یہ جو متھس ہیں نا, پلیز ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں ہم پہلے, میری سب سے یہ التجا ہے. سیکنڈ, آپ نے بات کی انرجیز کی. دیکھو انرجیز جو ہیں نا وہ ہم لوگ سب کیا ہیں, نیوٹن فرسٹ لا آف کیا ہے, فرسٹ لا نیوٹن کا آف انرجی, ایوری ایکشن ایز ان, وہ تو بعد میں اس کا ہے کہ جی انرجی کین نیور بی ڈسٹرائڈ اور میڈ, اٹ اونلی چینجز اٹس فارم. وہ تو موشن کا ہے بات کر رہا ہوں میں, انرجیز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب وہ انرجی, دا ہول ورلڈ از اے فارم آف انرجی. آپ کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتی ہو, کیا پیسے آپ کی جیب سے میری جیب میں آتے ہیں؟ دکان والے کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, تو جو دکان والا جس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں کیا وہ بینک والا اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے تو پیسہ ہی نا, انرجی ہے, اپنی فارم چینج کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سو انرجی ول کیپ آن چینجنگ اٹس فارم. دا ہول ورلڈ از اے بال آف انرجی. میں آپ ہم سب, روح کیا ہے, حاضہ من امری ربی, وہ میرے رب جانتے ہیں, لیکن روح از اے فارم آف انرجی. ایوری تھنگ از اے فارم آف انرجی. اب جب یہ ساری چیز انرجی ہے تو ہم اس انرجی کو مس انڈرسٹینڈ اگر کر جائیں کہ یار یہ یونیورس از, ابھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ چل رہا ہے کہ جی ایوری تھنگ, آسک دا یونیورس یو ول گیٹ ایوری تھنگ. یہ آپ نے سننے میں ملا بھائی آپ کو؟ جو ایسے ہی ہے. مجھے بتاؤ یونیورس کیا ہے, کریشن ہے یا کریٹر ہے؟ کریشن. ایگزیکٹلی. بٹ ہم کیا کہتے ہیں, یونیورس سے مانگو, اپنی انرجیز یونیورس کو دو, یونیورس آپ کو کائنات تمہیں دے گی. او بھائی تم کریٹر کو چھوڑ کے کریشن سے مانگنے کی باتیں کر رہے ہو, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تیسری آپ نے بات کی کہ جی جو مگر جس انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس کو سائنس تو نہیں مانتی ہے, جو ہیومن انرجیز ہیں جن کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, زندہ باد زندہ باد, نہیں مانتی. فائزہ ابھی ایک ریسرچ ہے میرے پاس یہاں پر, اس کی وہ ویڈیو سیو ہوئی ہے, میں اگر کہوں تو آپ کو شیئر کر دوں گا, آپ نے اگر دیکھنی ہو تو. امریکہ کی ایک بہت بڑی ریسرچر ہے, نام میرا بھی اس وقت نہیں ہے, ویڈیو میرے پاس پڑی ہوئی, میں آپ کو ویڈیو شیئر کر سکتا ہوں, اپنے ناظرین کو دکھانا چاہو نا, کیونکہ ہمارے علماء یوٹیوب نیچے بڑے بڑے فتوے لگائیں گے نا, ٹھیک ہے, وہ ہمیں دکھا سکتے ہیں وہ ویڈیو. اس نے یہ ریسرچ کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں, اپنے لیے تو مانگتے ہی مانگتے ہیں, کسی اور کے لیے جو دعا مانگتے ہیں, اٹ ٹریولز ان اے فارم آف انرجی اینڈ ایکچولی ہیلپس ریچز دا پرسن جس کے لیے مانگی گئی ہے. کیسے جا رہی ہے وہ کون سی انرجی ہے جو لے کے جا رہی ہے؟ یہ ایک ایگزامپل دی ہے. دبئی میں بیٹھی سائنٹیفک پروف ہے. جی وہ پوری ریسرچ اس کی ہے, انہوں نے پوری ود گرافس اینڈ ایوری تھنگ, میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں. لائک فار ایگزامپل انہوں نے کیا پروف دی ہے, تھوڑی سی بات بھی کر لیں اس پہ, تبصرہ کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہو تو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کھولتا ہوں تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ ایسی بات ہو رہی ہے. بہتر ہو جائے گا پلیز. یہ دیکھو پروگرام, اور یہ کیلیفورنیا میں ڈاکٹر آرلین ٹیلر, ٹھیک ہے, یہ جا کے اس کی ویڈیو لوگ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. مگر اچھا ٹھیک ہے, اب ہم اس لیے بھی تو نہیں مان لیں گے نا کہ ایک بندے نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ ایک ریسرچ ہے, مگر اس کے پاس اس چیز کا کیا مطلب, وہ تو اس نے پوری ریسرچ کے پیچھے دیکھیں پروف بھی تو ہونا چاہیے. بتا تو رہا ہے وہ, آپ ویڈیو دیکھو پتہ چلے گا نا کہ وہ اس کے پورے برین سکینز ہیں, پوری اس کی زندگی کا کام ہے, 30-35 سال کی اس کی پوری زندگی کا یہ کام ہے, اس نے اتنے لوگوں کے برین سکینس کیے ہیں. دبئی میں آپ کی ایک بیٹھی ہوئی ہیں خاتون, ٹھیک ہے, ڈاکٹر شویتا ان کا نام ہے. ڈاکٹر شویتا نے یہ چیز پروو کی ہے کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی ویل بینگ
اگر آپ اس کو اسپریچولیٹی سے کنیکٹ نہیں کرتے وہ آپ کو صحیح افیکٹ نہیں اب ایک کرتی. جعلی عامل ہے, اس کا بھی تو 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو ہم اس کے بھی کام کو کیا مان لیں گے؟ ہم اس کو تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا, اس کے کام کو تو نہیں کہیں گے, ایکسپیرینس میں تو نہیں شامل. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جعلی عامل یا جو بابا ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہو, ٹھیک ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھرم چلا رہا ہے, وہ بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کتنوں کو لے آؤ, جتنے مرضی اٹھا کے لے آؤ آپ, ٹھیک ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ظرف جو خالی ہے وہ صدا دیتا ہے. جو زیادہ اونچی اونچی بولنے والا ہے نا وہ خالی برتن ہے, اس کے پاس ہے کچھ نہیں. اسے کون لاگے, وہ کیا کہے گا آپ کو؟ ایک ہی جواب ہے, وہ نہیں جی نہیں ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے. میرے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں. میں چونکہ کچھ لوگوں کے پردے رکھنے کا مطلب میں پبلک میں وہ ڈسرے نہیں پھیلاتا ہوں, لیکن میرے پاس ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ خود مان چکے ہیں آ کے کہ جی ہم صرف بھرم بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ناؤ اگین وہ بھرم بازی کیوں کرتے ہیں؟ سچ سننا چاہتی ہو؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ, ہماری خواتین بیوقوف ہیں, وہ بھرم بازی کرواتی ہیں. میرے پاس میرے اپنے گھر کی مثال ہے, ٹھیک ہے, میرے حالات 2009 میں میری بینکرپسی ہوئی. میری بیگم اور میری اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میری ساس کو, وہ لوگ جا کے بابوں کے پاس کہ جی وہ ہمارے تو حالات خراب ہو گئے ہیں, کوئی تعویذ کر دیں, کوئی یہ کر دیں, بابا جی بتائیں. وہ بابا جی نے کہا جی جن ہے جی, ان کے اوپر جی نظر ہے جی, ان کے اوپر جی جادو ہوا ہے جی. بابا جی نے, وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیگم جی یہ کام کر رہی. جب مجھے پتہ چلا, میں نے اس کو بندے کو فون کیا, میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ہنس کے مجھے پتہ ہے کہتا ہے یار آپ کو تو پتہ نا میں ڈرامہ کر رہا ہوں, اب کیا کروں. آپ کی بیگم اور بڑی سفارش لے کے میرے پاس آئی تھیں, ان کی میری جو ساس تھیں وہ ان کی وائف کی ٹیچر تھیں اس بندے کی. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ وہ بڑی سفارش سے میرے پاس آئی تھی, بیگم نے کہا تھا کہ ان کو ناراض نہیں کرنا, تو آپ کو جو میں نے ان کو تعویذ دیا کھولیں اندر. میں نے کھولا, کہتا کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہا نہیں. کہتا میں نے تو بس ان کا دل رکھا ہوا. یہ میں آپ کے گھر کی مثال دی, باہر کی نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ہماری جو خواتین ہیں وہ ضعیف الاعتقادی میں, وہ اپنی انٹینشنز میں, اور ان آپ دیکھ لو جتنے بھی یہ جعلی پیر ہوں گے ان کے سب سے بڑے فالوورز کون ہوں گے؟ عورتیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنے اوپر, اپنے رب کے اوپر, اپنے شوہر کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر یقین نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے. میں ابھی ایک ریسنٹ ایک کیس کر کے ہٹا ہوں فضا, ایک بچی کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ اس بچی کو دیکھو گی تو آپ کہو گی یار یہ تو کوئی ماڈل ہے. ٹھیک ہے, وہ بچی اپنی ناک کا آپریشن کروانے جا رہی تھی. اس کا باپ میرے پاس لے کے آیا, فوجی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بچی ماشاءاللہ خوبصورت بچی ہے, پٹھانی بچی, اور گوری چٹی اور مطلب خوبصورت. ٹھیک, باپ پٹھان اور ماں کشمیری, مطلب کمبینیشن آپ دیکھو نا الٹیمیٹ میں بچی. تو ناک کا آپریشن تھا. کیوں؟ کیونکہ جی میری جو ناک ہے نا وہ کرینہ کپور کی طرح ہونی چاہیے. اب یہ خبط پہ وہ باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا تیرے ناک کو کیا مسئلہ ہے, پرفیکٹ اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ جو لوگ اپنی فیسز کی سرجریز کرتے ہیں نا, میں ان سے ایک سوال, ان کو سوال ہی کرتا, میں ان کو یہ تانا مارتا ہوں کہ آپ نعوذ باللہ رب کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہو کہ اے المصور, تجھے مصوری نہیں کرنی آتی, تجھے نہیں پتا کہ میرا ناک کیسا ہونا چاہیے تھا, نعوذ باللہ, تجھے نہیں پتا کہ میرے ہونٹ ایسے کیوں ہونے چاہیے تھے, ایسے ہوں تو اچھے ہوں گے. سوچو نا, انڈائریکٹلی ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو, ہم اس کی بانٹ پہ خوش نہیں ہیں نا, تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے تجھے کیا پتا کہ ناک کیسا ہوتا ہے رب, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ لے کے وہ بچی کے ساتھ مجھے تقریباً کوئی 3 مہینے کام کرنا پڑا. 3 مہینے کے بعد جا کے اس بچی کو یہ سمجھ آئی کہ یار میں جو ہوں جیسی ہوں میں واقعی پیاری ہوں. مگر اگر کسی کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے, کسی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور اگر وہ جا کے پھر ٹھیک کرواتی ہے, پھر یا پھر کسی عورت کو اگر طلاق ہو رہی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیگم خوبصورت نہیں ہے, وہ کوئی جا کے سرجری کرا لیتی ہے یا کچھ کرتی ہے کہ میرا گھر بچ جائے گا. بہت اچھی بات کی فضا, آپ نے میری دل کی بات کر دی ہے. اس بندے کو فوراً چھوڑ دو, کیونکہ جب سرجری کرا کے آؤ گی 3 مہینے بعد وہ تمہاری اس چہرے سے بھی ہٹ جائے گا, پھر دوبارہ سرجری کراؤ گی. انرجیز پہ دوبارہ آتے ہیں ویسے, جو میرے دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہو, رگوں پہ آپ ہاتھ رکھ چکے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا انرجیز کے بارے میں اگر میں بات کروں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو انرجیز ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جو بیسک سائیکالوجی ہے نا بس وہ ہے. سائنس کہتی ہے اس کے پیچھے ایویڈنس کوئی بھی موجود نہیں ہے. کہاں کہتی ہے سائنس؟ کون سی سائنس کہتی ہے؟ کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے. سائنس کہتی ہے اس کے پیچھے کوئی انرجیز کے اوپر آپ. اچھا ٹھیک ہے, کون سی انرجی کی بات کر رہی ہو آپ؟ ایک سیکنڈ, لیٹس فرسٹ کلیریفائی واٹ از انرجی. انسانوں کی انرجی کی بات کر رہے ہیں, جو ایک انسان کے اندر کی ایک انرجی جس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی انرجی یہ ہے, اس کے اندر یہ والے جو ہے نا چیزیں کیچ ہو سکتی ہیں. دیکھو 2 چیزیں, ایک تو آپ بات, اگر آپ بات کر رہی ہو ابھی بھی تو آپ بھی تو یہ کہہ رہے تھے, ابھی آپ جنات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کر رہی ہو, ٹھیک ہے, اگر اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہو
تو وہ ایک سیپریٹ اور وہ ہے ریئلم ہے. نا میں جنات کا بھی میں وہ چیپٹر پہ آؤں گا, کھولوں گی اس پہ اگر آپ بات کر رہی ہو, مگر آف دا ریکارڈ ابھی آپ ایک کیلکولیٹ کر رہے تھے جب میں جا رہی تھی نا, میں اس کی بات کر رہی ہوں جی. تو وہ یہ ہے کہ وہ ہماری باڈی میں, یہ تو سائنس کہیں نہیں کہتی, جب میں پفنگ کے لیے جا رہی مطلب آپ نے جیسا آپ نے مجھ سے وہ پوچھا نا ثبوت انرجی کا, جو آپ نے جو جملہ بولا ہے ابھی, ٹھیک ہے, کہ سائنس انرجی کو نہیں مانتی, اس کا کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس ہاں نہیں, مگر ایویڈنس ہم تھوڑی, میں یہاں پہ پروف میں تو کہہ رہی ہوں, تو میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ سائنس تو مانتی ہے, سائنس ہی تو مانتی ہے انرجی کو. آپ نے انرجی کی تھی نا, کیلکولیٹ تو آپ نے مجھے کر کے بتانی, پروف تو آپ نے کر کے بتانی ہے. سائنس ہی نے انرجی بتائی ہے نا, میں تو نان سائنٹیفک انرجی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جو وہ انرجی کا جو لا ہے, سائنس جس انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انرجی اور ہے, وہ انرجی تو ہر جگہ پہ موجود ہے, ہم اسی انرجی کی بات کر رہے ہیں, ہر آئٹم کے اندر موجود ہے, اسی انرجی کی بات ہو رہی ہے. اس پانی کی اپنی انرجی ہے, اس کی اپنی پینڈولم ہے, یہ بڑا پینڈولم لے کر آیا ہوں. اس کے ذریعے آپ کیا انرجی کو کیلکولیٹ کریں گے, دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ فار. اوکے, آپ نے چھوڑ دو ساری چیزیں کرنی ہیں. چلو ویسے یہ ہے کہ علماء یوٹیوب اس پہ یہ کہیں گے کہ جی فضا ہاتھ ہلا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آئیڈیلی اس کو اگر کہیں ہم ہینگ کرتے چھت سے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ پکڑو آپ. اچھا ہاں بالکل پکڑو, میں آپ کو دیتا ہوں, میں آتا ہوں. اچھا, آپ کہہ رہی ہو نا کہ آپ کے اندر انرجی نہیں ہے, رائٹ, اس کو آپ نے ٹاپ سے پکڑنا ہے. میں نے ہاں اوپر سے, بالکل اوپر سے. اور آپ نے حلفن یہ کہنا ہے, بتاؤ مجھے کہ آپ نے ہاتھ اپنا موومنٹ, آپ کی فنگر کی کوئی موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آئیڈیو میٹر والا ہے نا, یہ کچھ نہیں ہے, سمپل پینڈولم ہے, اس کو چھوڑ دو, کوئی میٹر نہیں ہے اس کی, ہم کوئی سائنس میں نہیں جائیں گے. یہ سمپل ایک, اگر یہ پینڈولم نہیں چاہیے, اپنے رنگ نکالو, رنگ کے اوپر دھاگا باندھ لو, اچھا کوئی چیز لے آؤ, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز کر سکتے, کوئی بھی چیز کر سکتے. اب آپ نے اس سے باتیں کرنی ہیں, لیکن منہ سے نہیں کرنی, آنکھوں سے اس کو دیکھو. مجھے نہیں بات کیا کروں, مطلب بتاتا ہوں. اچھا آپ مجھے بتا دیں. ان الصابرین, اس کو طرف دیکھو اور اس کو کہو کہ لیفٹ رائٹ ٹرن کرو. صرف اس کو یہ کمانڈ دینی ہے آپ نے, کہتی رہو, اس کو کہتی رہو, لیفٹ رائٹ. جتنا زیادہ کہو گی اتنا تیز اور زیادہ جائے گا یہ. لیفٹ رائٹ, ابھی صرف ہم نے لیفٹ رائٹ کرنا ہے. ہاں گڈ. ابھی سے کہو فرنٹ اینڈ بیک, فرنٹ اینڈ بیک, کہتی رہو, بار بار کمانڈ دیتی رہو, فرنٹ اینڈ بیک, فرنٹ اینڈ بیک, فرنٹ اینڈ بیک, کمانڈ دو. دیتی رہو, کچھ نہیں ہوتا, دیتی رہو. سن نہیں رہا میری, سنے گا, ناراض تو نہیں مجھ سے؟ نہیں ناراض نہیں ہے وہ, آپ اس میری باتیں اس کو اچھی نہیں لگ رہی. کمانڈ دو, سنے گا وہ, ہر ضرورت میں سنے گا. زیادہ ہو کم ہو وہ کرے گا ضرور. کہو موو ان اے سرکل. انگلش سمجھتا ہے کیا؟ او یار, تو پنجابی میں کہہ دو, پشتو میں کہہ دو, تھوڑا اتھے اتھے ہو جائیں. اتھے نہیں ہونی, آواز سے بول کے دیکھوں کیا؟ نہیں, اگر میں ایسے کروں گی تو ہلے گا, ایسے کروں گی تو ہلے گا, ویسے تو نہیں ہلنا. علی بھائی کیا کرتے ہیں؟ ہلے گا, پھر کر کے دیکھ لوں. کرو, ہلے گا, کہہ رہا ہوں نا, ہلے گا, کرو, ہلے گا. اوکے ڈن. ہاں پہلے روک کے, اوکے. اب اسے کو فرنٹ بیک, چلو فرنٹ بیک سے شروع کر لو. فرنٹ بیک, فرنٹ بیک, فرنٹ بیک. سارا ٹائم اتنا ہی مک رہا ہے. کوئی گل نہیں, مکن دے, آج اس کو ہلا کے چھوڑیں گے ہم. ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ جب تھک جاتا ہے تو یہ ہلنا شروع کر دیتا ہے, مگر یہ ہل نہیں رہا. میرا بھی ہاتھ تھکا کوئی نہیں, کیونکہ میں جم جاتی ہوں. یہ لیفٹ رائٹ تو ہو رہا ہے, لیفٹ رائٹ تو تمہارا ایزیلی جا رہا ہے. کہاں جا رہا, مجھے کیوں نہیں دکھ رہا؟ کیوں جی دکھ رہا ہے, یا نہیں کیمرے والے جو بیٹھے ہیں کسی کو دکھ رہا ہے؟ علی دکھ رہا ہے؟ نہیں, اب دیکھو نہیں دکھ رہا, کم ہے لیکن موومنٹ تو ہے. اب تم اس کو فرنٹ بیک کر لو, سرکل کر لو, جو کیا کمانڈ دینا چاہتے ہیں. سرکل کرو, سرکل. پھر یہ کیا ہو ہی نہیں رہا, اتنی دیر ہو گئی. تو کوئی بات نہیں ہو رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, یہ ہے آئیڈیو موٹر ایفیکٹ, ٹھیک ہے. جی مجھے پتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں جو آپ کا مائنڈ ہے نا, جی
وہ خود اتنی دائنی موومنٹس کرتا ہے جو پینڈولم اس کو انکریز کر کے دکھا دیتا ہے. اوکے یہ سائیکالوجی ہے, یہ انرجی نہیں ہے. اوکے, اب آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. یہ میرا دماغ ہی لا رہا ہے اس کو. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ فضا. انرجی نہیں ہلا رہی. ایک سیکنڈ ادھر ہی رک جاؤ. کیا یہی موومنٹس آپ اپنی تھاٹس کے ساتھ صبح سے شام تک نہیں کر رہے ہوتے؟ یس یا نو؟ میرا کالی بلی رستہ کاٹ جائے گی, کاٹتی یا نہیں کاٹتی؟ کس کی شکل دیکھ لی تھی, دن خراب گزرے گا, کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا وہ بھی آئیڈیو موومنٹس ہیں؟ سائیکالوجی ہے نا, یہ انرجی تو نہیں ہے نا. سائیکالوجی از واٹ از سائیکالوجی؟ سائیکالوجی فرائڈ کی سائیکالوجی کی بات کرتی ہو جو کہتا ہے کہ بچے کا پہلا پیار ماں کے بریسٹ ہے, اس سائیکالوجی کی بات کر رہی ہو؟ سائیکالوجی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سورہ یوسف پڑھو. سائیکالوجی پڑھنی ہے, سورہ یوسف پڑھو, بھری ہوئی ہے سائیکالوجی, ہیومن سائیکالوجی. جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, اس کو سورہ یوسف نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس کو سائیکالوجی آتی ہے. یہ سائیکالوجی کوئی آج کا وہ نہیں ہے سبجیکٹ, ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے سائیکالوجی اٹ سیلف, ڈاکٹر سے بات کرو وہ کہتا ہے سائیکالوجی سائنس ہی نہیں ہے. یہ تو آپس میں نہیں جڑ کے بیٹھ رہے. میں خود اسپورٹ سائیکالوجسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں نے ماسٹرز کیا. سائیکالوجی کو تو سائنس مانتی ہے نا. نہیں مانتی. میڈیکل سائنس نہیں مانتی. کہاں مانتی ہے؟ مجھے دکھا دو لا کے, مجھے بتاؤ. میں تمہارے اتنے ریسرچز, جاؤ نیٹ اٹھاؤ سرچ کرو, مجھے چھوڑ دو, نیٹ اٹھاؤ ریسرچ کرو. یہ سائیکالوجی کو ایز اے سائنس کہاں مانا ہے, کب مانا ہے میڈیکل سائنس نے؟ مانا جاتا ہے, بالکل مانا جاتا ہے. اٹھاؤ نا, گوگل کھولو. مجھے نہیں پوچھا یار, گوگل کھولو. نہیں میں بتا رہی ہوں, مانا جاتا ہے. گوگل کھولو. دیکھیں آپ کو اور مجھے دونوں کو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ساری ریسرچ میں اے آئی سے کر کے آئی تھی, کوئی بات ٹھیک ہے. یہ اے آئی کی ریسرچ دیکھ کر پڑھ کر آئی ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, تیاری کے ساتھ تو بیٹھی ہوں گی نا. ان کے اوتھینٹک ریفرنسز جو ہے نا وہ ہم نے نکالے تھے. ایک سیکنڈ اس کے بعد پہ بیٹھ کے آپ سے بات کری, کیونکہ مجھے پتا تھا آپ آ رہے, میں نے ہوم ورک پورا کیا تھا, پڑھا تھا. کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ آپ کے سامنے ابھی نہیں کرتا ہوں, آپ نے کہہ رہے میں آپ کے سامنے نکالتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں ایک سیکنڈ ٹھہرو, بات سمجھ لیں. سائیکالوجی کو سائنس ایک مانتی ہے. سیکنڈ بیبی, ایک سیکنڈ. سائنس کے ماننے کی سائیکالوجی کو مانتی ہے سائنس. بیبی ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ. ابھی آپ کے سامنے کھلے گا. اچھا پہلے مجھے یہ بتا دیں سائیکالوجی ہے کیا, یہاں سے آ جاتے ہیں, ادھر سے سمجھتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے نا وہ سمجھتے. ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی ہے, تھاٹس ہیں, ایموشنز ہیں. واٹ از ایموشن؟ نرمی ہے, گرمی ہے. واٹ از ایموشن؟ ایموشنز جو کیا ہے, جذبات, کیسے ریمیٹ ہوتے ہیں, مجھے یہ بتاؤ. ریئیکٹ کر کے نا. کیسے ریئیکٹ, مطلب وہ کیا ہوتا ہے آپ کے برین میں, کون سی جگہ ہے جو برین کی جو ایموشنز کو کنٹرول کرتی ہے؟ آپ ریسرچ کر کے آئیے تو بتاؤ نا. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں, میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے بتانا ہے اس کا. پہلی بات یہ ہے, ایک بات سمجھو, یہاں پر میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں اختلاف والی بات نہیں ہے, بس بات سمجھنے والی ہے. میں اس لیے آ رہا ہوں, کانسیپٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. سائیکالوجی کو ایز اے سائنس بہت ریسنٹلی میڈیکل سائنس, ایلوپیتھی کی سائنس نے بہت ریسنٹلی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا ہے. ابھی بھی سائیکالوجسٹ کو ڈاکٹر نہیں کہتے, سائیکیٹ. سنو, مانتے ہیں نا کہ ہے, میں اسی لیے وہی آ رہا ہوں نا, میں ادھر ہی لا رہا ہوں. تو میں تو آپ کو وہی دکھانا چاہتا کہ کس ڈیٹ کو ہوا, میں وہ ڈیٹ نکال رہا تھا. اچھا, سائیکیٹرسٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں, سائیکالوجسٹ کو ڈاکٹر نہیں کہتے ٹیکنیکلی آج بھی, ٹھیک ہے. ہم لوگ غلط العام میں پاکستان میں ہر سائیکالوجسٹ کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں. مجھے لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, پلیز ڈونٹ کال می ڈاکٹر, ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے اس پوائنٹ پر پیرائے پہ ماننے کی بات کرو تو آج بھی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نہیں کہلاتا ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے. اپنے ساتھ خود لگا لیں, وہ کوئی ایشو نہیں. نہیں یہ ضروری تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ڈاکٹر ہوگا تو سائنس مانے گی, یہ بات بھی تو نہیں ہے ایسی. میری پوری بات, سائیکالوجی جو ہے وہ بیس کر رہی ہے آپ کی ظاہر کے اوپر. آپ کے ایموشنز کنٹرول کرتا ہے آپ کا ایمگڈالا, ٹھیک ہے, آپ کا فرنٹل لوب, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی وہ پارٹس ہیں آپ کے برین کے جو آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کریں. سائیکالوجی آپ کو بتاتی ہے کہ کون سا پارٹ کیا کنٹرول کر رہا ہے, کون سا پارٹ کیسے جا رہا ہے. سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے ہیومن بیہیویئرس کو, سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے ہیومن ایموشنس کو, سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے ہیومن ایکسپریشنس کو, ٹھیک ہے. ان کے سلوشنز نکالنے کی بات کرتی ہے کہ یار اگر یہ مسئلہ ہے تو کیوں آ رہا ہے, یا یہ مسئلہ ہے تو اس کا کیا حل ہے. سائیکیٹرسٹ بھی دوائی دیتا ہے, پھر اس کے بعد تھیراپی کے لیے کس کے پاس بھیجتا ہے, سائیکالوجسٹ کے پاس. ایسا ہی ہے, ایسا ہی, ٹھیک ہوگی بات.
تو ہم لیٹس فرسٹ پٹ دس تھنگ ون سائڈ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سائیکالوجی میں کوئی کمی ہے, پیشی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہو کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں انرجی کو, مجھے وہ پروف لا کے دے دو کہ کہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہیومن باڈی میں انرجی نہیں ہے. کون سی میڈیکل سائنس؟ Don't ask me. آپ نے مجھے پروف دینا ہے. میں نے پروف نہیں دینا. نہیں, بیکاز آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کہاں مانتی ہے انرجیز کو؟ نہیں, سائنس کہتی ہے سائیکالوجی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, مگر انرجی ایگزسٹ نہیں کرتی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں. یہ سائنس نے کہاں کہا ہے؟ مجھے یہ جملہ دکھاؤ نا. یہ سینٹینس آپ دے رہی ہو. انسان کی انرجی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس پینڈولم کو آپ یوز کریں, اس کو اس طریقے سے کیلکولیٹ جو آپ کر رہے ہیں, یہ آپ نے مجھے لوگوں کے لیے بتانا ہے کہ یہ پینڈولم کیسے بتائے گا, کیونکہ یہ پینڈولم نہیں بتا سکتا کہ انسان کی انرجی کیا ہے, اس کی ہیلتھ کیسی ہے, یہ مر جائے گا, یہ زندہ رہے گا, یہ میں نے کب کہا یہ پینڈولم بتا سکتا ہے؟ یہ میں نے کب کہا؟ آپ نے کیلکولیٹ, میں نے آپ کو کیلکولیٹ نہیں کی تھی. میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں, جن کو آپ آئیڈیو میٹر افیکٹ کہہ رہی ہو, ٹھیک ہے, جو آپ کی تھاٹس ہیں وہ آپ کی انرجیز کو فلو کراتی ہیں, آپ کے ایموشنس کو. جب وٹ ایور یو ول فوکس آن ول ایکسپینڈ. ٹھیک ہو گیا؟ ناؤ یہاں پینڈولم کی کیا اوقات ہے یہ کسی کی زندگی موت بتا دے؟ پینڈولم کی کیا اوقات ہے یہ آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کی بیماری کون سی ہے؟ پینڈولم تو ایسی کوئی چیز نہیں بتاتا. جو کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ جو آپ کر رہے ہیں, پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اس کا تو بتائیں کہ مطلب آنکھ کے سامنے اس کو رکھ کے, اس کو اس کی موومنٹ کے ساتھ, میں تو کوئی کیلکولیشن نہیں کروا رہا تھا, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا. اوپر رکھ کے بھی آئی تھنک وہ تو یار بہت دیکھو. اچھا ہومیوپیتھ جو ہیں, ہومیوپیتھ اس کو بہت یوز کرتے ہیں. جب میں جا رہی تھی نا ابھی پفنگ کے لیے, تو پھر شو شروع ہونے سے پہلے آپ علی رانا جو میرے پروڈیوسر ہیں, ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے اس کی انرجیز کے سورس کو کیچ کر رہے تھے, کیلکولیٹ کر رہے. دیٹس واٹ آئی ووڈ. وہ کیا تھا؟ وہ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو اس وقت کہا بھی تھا کہ آپ یہ جو ہے نا لائف کیجیے گا تاکہ میں اس کی چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو انرجی دیکھیں کریں, انرجی ایک سیکنڈ, جو انرجی رینج ہے نا ہیومن باڈی کی, وہ 180 سے 240 کے درمیان ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جس طرح ہم کہتے ہیں نا, کیا سے کہتے ہیں, رینجز کے جو فارمیٹس بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 180 سے کم ہوگا تو وہ ہیومن باڈی نہیں ہو سکتی, 240 سے زیادہ ہوگا تو بھی کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ناؤ یہ رینج کیلکولیٹ کرنے کو بیماریاں ٹھیک کرنا نہیں کہتے. یہ رینج کیلکولیٹ ہوتی ہے, وہ رینج آپ پینڈولم سے کیلکولیٹ کریں. پھر یہ کیا ہے, یہ کس لیے ہے, کیا کس لیے ہے, یہ مطلب کیوں ہے یہ؟ نہیں دیکھو فضا, آپ ایک میری بات سنو. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سائنس انرجی کو نہیں مانتی. یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے, میں نے تو نہیں دی. جی میں نے بولا ہے, میں مانتی ہوں. اگر آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ کا اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا پروف ہے, وہ آپ نے دینا, میں نے نہیں دینا. پہلے یہ بات سمجھ, ایک بار پہلے بولنے دو, پہلے پوری بات کرو. کہاں کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کو دکھائی ہے نا پروف, آپ دکھاؤ پروف. کہاں کہہ رہی ہے سائنس, کہاں کہہ رہی ہے؟ دیکھ لیں, میں کیوں دیکھوں, میں کہہ رہی ہوں آپ کو چیک کریے, میں تو بول رہی ہوں. نہیں فضا, آپ کے جس طرح آپ بول رہی ہو میں بھی کہہ رہا ہوں سائنس مانتی ہے, انرجی تو ہوتی ہے. اب آ جاؤ, انرجیز کی بات آپ نے کی. جی بالکل, یہاں سے آتے ہیں کہ کیلکولیٹ کرنی تھی. میں نے کیلکولیشن کی بات نہیں کی. مانتی, میں نے کیلکولیشن کی بات نہیں کی. نہیں دیکھو ایک بات سمجھو, آپ کہہ رہی ہو کہ سائنس انرجی کو نہیں مانتی, آپ کو یہ پروف دینا ہے, وہ اسٹیٹمنٹ دکھاؤ کہاں لکھی ہوئی ہے, کون سا ریسرچ پیپر ہے جو کہتا ہے کہ انرجی کوئی چیز نہیں ہے, مجھے وہ ریسرچ پیپر دکھاؤ. ادروائز اے آئی کی بات پہ مجھے آ کے نہ بتاؤ کہ میں اے آئی سے ریسرچ کر کے آئی ہوں, بیکاز آپ یہ کہہ سکتی ہو آپ کا جو آپ کا جو سیکنڈ کسی بھی عام آدمی کے پاس چلے جائیں, چلے کس کے پاس, کسی عام آدمی کے پاس, کس کے پاس, میں تو پڑھ کے آئی تھی نا, آپ کسی عام بندے کے پاس چلے جائیں, کسی کے پاس بھی چلے جائیں, آپ جا کے کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو یہ کہے گا کہ بھائی سائنس نہیں مانتی اس انرجی کو. کون کہے گا؟ مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا سائنس اس کو نہیں دیکھتی. کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے دکھاؤ نا, پروف دو. اگین آپ بتا دیں نا مجھے. اچھا چلے آپ مجھے کسی سائنٹسٹ کا بیان دکھا دیں, آپ مجھے کسی سائنٹسٹ کا بیان دکھا دو, کہ یہ انرجی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ مجھے سائنٹسٹ کا بیان دکھاؤ جو کہتا ہے کہ انرجی نہیں ہوتی. میں آپ سے وہی کاؤنٹر کوسچن نا, بیکاز آپ یہ اسٹیٹمنٹ لے کر آ رہی ہو. دیکھو یہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے فضا, that's a misleading statement because آپ کارپوریٹ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہو جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. I'm asking you, you asking me, I'm asking you. Because you are giving me a statement. ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ مجھے ایک فیکٹ دے رہی ہو, کا ثبوت آپ نے مجھے دینا ہے. نہیں میں نے نہیں دینا, ہم تو مان ہی نہیں رہے, ثبوت آپ دیں گے نا. آپ جس چیز کو, تو سائنس تو کہتی ہے اللہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یاد ہی بوتل ہے پانی. سائنس کہتی ہے اللہ نہیں ہے, سائنس کہتی ہے اللہ نہیں ہے. کہاں نہیں کہہ رہی آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ رک جاؤ, کہاں سائنس نہیں کہہ رہی, کہاں سائنس نہیں کہہ رہی, سائنس کہیں نہیں کہہ رہی. کیوں جو اچھا تو جو ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ سائنس نہیں ہے, جو سائنٹولوجسٹ کہتے ہیں وہ سائنس نہیں ہے. ایک سیکنڈ تو وہ کس کی سائنٹولوجسٹ کیا ہے, سائنٹولوجسٹ کیا ہے, سائنٹولوجسٹ کیا ہے, وہ کیا ہے بتا دو مجھے. ورنر ہائزنبرگ کیا ہے سائنٹولوجسٹ؟ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ نیچرل سائنس کے کلاس سے جب آپ پہلا سپ لیتے ہیں نا,
وہ آپ کو ایک ایتھیسٹ بنا دیتا ہے. لیکن جب آپ پورا گلاس ختم کر لیتے ہیں نا, آپ کا باٹم تک جب آپ پہنچتے ہیں نا, فضا آپ کا مین آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ انرجی ہے. تو خدا وہاں پر آپ کا انتظار کر رہا ہے. نہیں وہ دیکھو وہ کہنے کو تو جس طرح آپ بات کر رہے ہو نا, میں ابھی اسی طرف آتا ہوں نا. یہ سائنٹسٹ مان رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا سائنس کا سائنٹسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو آئنسٹائن تھا وہ بھی اس کو مانتا تھا. آپ نے نیوٹن کی بات کی تھی, نیوٹن اس کو مانتا ہے. کس کو مانتا ہے؟ تو مسلمان کیوں نہیں اس کو مانتا ہے نا. تینوں مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اب بتاؤ. دیکھو بات فضا آپ کا مین آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا کہ انرجی ہے یا نہیں ہے, یا آپ کا نہیں آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے. کیا میں نے نہیں ثابت علی بھائی ثابت کرنا نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں کرنا, کیونکہ آپ کا کلیم ہے کہ یہ انرجی سائنس نہیں مانتی, میرا کلیم نہیں ہے. پھر آپ نے بات کیا کی ہے؟ گھما دیے. تو اس گھمانے کا انرجی کے ہونے نہ ہونے سے اس کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتاؤ نا, مجھے بتاؤ. نہیں فضا, اس کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے اس کا سائیکالوجی سے؟ مجھے بتاؤ. آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سائنس نہیں مانتی, میں کہہ رہا ہوں مجھے پروف دو. آپ نے ریسرچ کی ہے نا, دکھاؤ مجھے ریسرچ. جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں او بی بی آپ مجھے ریسرچ دکھاؤ. آج آپ پھنس گئی ہو. آپ نے سب کے سامنے کہا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, تو پروف آپ نے دینا ہے نا. میں تو مانتی ہی نہیں ہوں. اگر میں نہیں مان رہی تو آپ نہیں مانتی, تو آپ نہیں مانتی, دیٹ از ناٹ مائی پرابلم. میں تو مان ہی نہیں رہی ہوں. اب بھائی آپ کو میں نہیں مان رہی, یہ مت کہو کہ سائنس نہیں مانتی. اچھا سنیں, بیکاز جب آپ سائنس نہیں مانتی, سائنس نے کہیں اس کی بات کی نہیں ہے. اس انرجی کی بات سائنس کہیں نہیں کرتا. ہیومن انرجی کے ذریعے آپ کس طریقے سے پینڈولم جو ہے نا وہ ہلا کر, آپ پوری سائنس پڑھی ہے نا, آپ ریسرچ کر کے آئی ہو نا. آپ نے پڑھی ہے نا. میں نے تو پڑھی ہے, میں نے تو پڑھی ہے. میں تو نہیں بتا رہا, کیونکہ ریسرچ آپ کر کے آئی ہو, میں نہیں کر کے آیا ہوں. دیکھو بات میرے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم, آپ دونوں طرف کی ایکسٹریمز میں جا رہی ہو. ٹھیک ہے, سائنس نہیں مانتی یہ بہت بڑی ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ ہے. ایسا کہیں سائنس میں نہیں لکھا ہوا کہ انرجی ڈز ناٹ ایگزسٹ. سائنس کی پوری بیس ہی انرجی پہ ہے. سو پلیز وین یو سے دیٹ اٹس انرجی آئٹمس کے جو ہے نا ایٹمس کے اندر موجود ہے. جی تو پھر اور کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, اس میں کیا ایٹم نہیں ہے؟ اس میں کیا ایٹم نہیں ہے؟ یہاں ہم اس میں ایٹم نہیں ہے. یہاں ہم اس سے دیکھیں نا, یہاں پر ہم اس انرجی کی بات کر رہے ہیں جو پینڈولم ایسے ہلا کے مل رہی ہے. میرے سوال یہ پینڈولم ایسے ہتھیلی کے اوپر رکھ کے مل رہی ہے. میں تو اس انرجی کی بات کر رہی ہوں, آپ دوسری انرجی کی بات کریں. یہ کہاں پہ ہے؟ اس کی انرجی کدھر ہے؟ فضا اگر آپ سیم اسٹیٹمنٹ کرتی رہو گی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں, اس میں ایٹم نہیں ہے؟ ہاں اس میں ایٹم نہیں ہے, اس میں الیکٹران نہیں ہے, اس میں پروٹون نہیں ہے, اس میں نیوٹران نہیں ہے, اس میں مولیکیول نہیں ہے. تو وہ تو ہمارے اندر بھی ہے نا. تھینک یو ویری مچ. تو دیٹ از آل انرجی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. پوری کی پوری کائنات. میگنیٹزم, ارتھ میگنیٹزم کیا ہے؟ واٹ از ارتھ میگنیٹزم؟ انرجی دوسری ہے, مان لیں. کیا بات کر رہی ہو فضا؟ انرجی ایک ہی ہے, کوئی دوسری انرجی نہیں ہوتی. انرجی از ون. انرجی کی فارم چینج ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی وہ کریڈٹ کارڈ سوائپ کے اوپر یہی آپ کو بتایا ہے. اچھا پھر آپ میرے ہاتھ کے اوپر پینڈولم ہلا کے وہ جو انرجی آپ جیسے علی رانا کی کر رہے تھے نا کیلکولیٹ, وہ آپ میرے ہاتھ پہ بھی کر کے بتا. میں تو آپ کو کہا تھا آپ لائیو کریں گے, آپ لائیو کر دیں. وہ تو ایک سمپل کیلکولیشن ہے نا. اس کیلکولیشن کا کیا کیلکولیشن ہے, کس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے, یہ تو بتائیں مجھے. آپ کا سوال ہے کیا؟ میں تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ سک رہا. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ میری بات سمجھے, جو آپ میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی ہوں نا, مجھے اس کا جواب کوئی نہیں. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ثابت تو مجھے کرنا ہے. او بی بی آپ سوال پوچھنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں سوال دیکھیں غور سے چپ کر کے. آپ نے اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ سائنس انرجی کو نہیں مانتی. میری اس پہ لڑائی ہے. اسٹیٹمنٹ ابھی بھی دے رہی ہوں, میں ادھر ہی کھڑی ہوں. نہیں اس پہ میری لڑائی ہے. جا رہی نا, میں لیفٹ جا رہی ہوں. دیکھیں سنیں, سائنس انرجی کو نہیں مانتی. آپ کہتی وہ انرجی اور ہے, یہ انرجی اور ہے. اچھا سنیں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں گیم کہاں پھنسا ہوا ہے, ابھی آپ سمجھ جائیں گے. آپ مجھے کہتے ہیں اس بوٹل میں ابھی بھی پانی ہے, میں کہتی ہوں نہیں ہے. میں آپ کو کہتی ہوں ثابت کریں اگر آپ کو دکھ رہا ہے. اب آپ اس ڈھکن کو کھولتے ہیں اور پانی ایسا نکالتا ہے اور مجھے ثابت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ثابت ہو گئی. آپ کوئی چیز کہہ رہے ہیں مجھے, اس چیز کو میں کہتی ہوں میں نہیں مانتی. آپ اس لیے نہیں مانتی کہ آپ مجھے ثابت تو کریں, میں دیکھوں کہ بھائی اس کی کیلکولیشن کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, یہ پینڈولم کیسے میری انرجی کا سورس. یہ پینڈولم کے اوپر آپ کی پوڈ کاسٹ ہے یا آپ کی پوڈ کاسٹ انرجیز کے اوپر ہے؟ سوال سمجھو. میں پھنس گئی ہوں یہاں پہ. آگے پھنس کیوں گئی ہو؟ پھنس اس لیے گئی علی ہو, بھائی پھنس اس لیے گئی ہو کہ آپ کا پری ٹیکسٹ ٹھیک نہیں ہے. علی بھائی دیکھیں, یہ سارے پنے پڑے ہیں, یہ سارا میرا ہوم ورک ہے, یہ سب میں کہانیاں کر کے آئی ہوں. اس میں سے میں ابھی یقین کریں میں نے پہلا سوال بھی نہیں کیا ہے. اس پینڈولم کے اندر آ کے میں اتنی بری طریقے سے پھنس گئی ہوں, یہ میرے سے آگے کراس جائے. پینڈولم از اے ٹول, پینڈولم از ناٹ اے کیور. آپ نے یہاں پر مجھے کہا تھا کہ لوگ پینڈولم سے کیوریں کرتے ہیں, میں نے کہا بالکل غلط کرتے ہیں. آپ کے ہومیوپیتھس
جب دوائیاں بناتے ہیں تو بھی وہ دوائیوں کی انرجیز کو انرجی کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا انرجی میٹر لگا ہوتا ہے, وابڈا کی بجلی جاتی ہے, بجلی کے اوپر میٹر لگا ہوتا ہے, انرجی کیلکولیٹ کرتا ہے. انرجی کیلکولیشن کے لیے کئی ڈفرنٹ طریقے ہیں. دس از ون آف دی ویز ٹو کیلکولیٹ انرجی, کروڈ وے. اٹس اے کروڈ وے, اٹس ناٹ دی ایکوریٹ وے بٹ اٹس اے کروڈ وے. یہ جو دھاگا ہے یہ ہم نے کسی چیز کو بھی باندھ لیا, چاہے میں اس وہ آپ دھاگا کیا کوئی دھاگا باندھو, آپ دھاگا بھی نہ باندھو, وہ تار اٹھاؤ اس کی اپنا یہ پڑا نا چارجر, چارجر کی تار اٹھاؤ اس پہ اپنی رنگ باندھ دو. اچھا سپوز جیسے رنگ کے اندر بھی باندھ لیا, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی یہ کہانی کیلکولیٹ کرنا شروع, مگر یہ کیسے کرے گی؟ اچھا یار یہ سائنس آپ اس کے اوپر اگر آپ نے کرنا ہے, آپ نا پوری ایک الگ اس کو پوڈ کاسٹ جا کے ریسرچ کرو پہلے اپنی کہ یہ کیسے کرتی ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں فضا, پتہ بات کیا, ہم بحث پہ بحث کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, بیکاز آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے, آپ کے پریمس یہ تھا. نہیں میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں, تو پھر آپ مجھے سمجھا بھی نہیں رہے, آپ غصہ بھی کر رہے ہیں, آپ ناراض بھی ہو رہے ہیں, غصہ بھی کر رہے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہیں. کبھی میں نے غصہ کیا؟ میرا غصہ اس بات پہ ہے کہ آپ نے جو کارپوریٹ اسٹیٹمنٹ, ہاں غصہ ہے اس بات پہ ہے کہ آپ نے کارپوریٹ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی سائنس انرجی کو نہیں مانتی, وہ انرجی کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے, انرجی از ون. اچھا چلے, انرجی از ون, سائنس انرجی کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس طرح سے کہہ دیتی ہوں کہ ایک چیز میں نے نہیں دیکھی تو میں اس کو نہیں مانتی. آپ نے دیکھی ہے, آپ نے ایکسپیرینس کیا, میں نے تو ایکسپیرینس بھی نہیں کیا, آپ نے دیکھی, آپ تو مجھے سمجھا دیں. کیا سمجھاؤں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا سمجھاؤں کیا تمہیں. تم نے, تمہارا سوال یہ ہے کہ ایک سیکنڈ, علی کے ہاتھ پہ آپ ایسے ہی رکھ کے میرے جانے کیا کر رہا ہوں, آپ یقین کیجئے ہوم ورک میرا کچھ اور تھا, جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا بھی تھا لائیو کیجئے گا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا جو کر رہے ہیں آپ نے, اس سے پہلے اس کے ہاتھ میں کی, مجھے وہی لڑ گئی یہ بات. اس کے ہاتھ پہ یا جو کر رہے ہیں اس سے میں کیا کر رہا ہوں, کیا میں نے اس کو کہا کہ تمہاری یہ بیماری ہے؟ آپ یہی تو بتائے نا, یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیا کر رہے تھے اس کے ہاتھ میں؟ تو یہ سوال پوچھو نا, تم سوال کچھ اور طرف لے کے جا رہی ہو. تمہارا سوال پورے کے اندر یہ ہے, تمہارا سوال یہ ہے کہ سائنس انرجی کو نہیں مانتی. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کو ریورس کرو کہ سائنس انرجی کو نہیں مانتی. نہیں میں نے دیکھی نہیں ہے, میں کیوں مانوں؟ تمہاری دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. جب میں نے دیکھی نہیں ہے میں کیوں مانوں, میں جھوٹ بول دوں؟ سائنس انرجی کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ یقین کریں زندگی میں سارا, میں بتاؤں میں نے بڑی غلطیاں کی ہوں گی, میری کوئی مطلب بہن ایک بات یاد رکھو, ہو سکتا ہے میں نے مسٹیکس کی ہوں, بہت سارے میں نے کوئی ایسے کام کیے جو ناپسند, جھوٹ نہیں بولتی میں. نہیں میں نے نہیں دیکھی تو میں کیوں مانوں؟ تم نے نہیں دیکھی نا, لیکن سائنس انرجی کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ اسٹیٹمنٹ مت دو, میں یہ کہہ رہا ہوں, بیکاز دیٹ اسٹیٹمنٹ از مس لیڈنگ. میں بتا رہی ہوں نا, وہ انرجی ہے مگر وہ انرجی دوسری ہے. نہیں وہ انرجی ایک ہی ہے, وہ انرجی یہی ہے. صرف اس انرجی کی بات کر رہی ہوں, وہ یہی انرجی ہے. ہاتھ پہ علی رانا کے ایسے کیلکولیٹ کر رہے تھے. اب سن لو, ٹھیک ہے, علی تمہارے ہاتھ پہ ایسے کیلکولیٹ کی گئی تھی نا بریک پہ, ہاں یا نا؟ اب سن لو, انرجی سب جگہ پر ایٹمز, پروٹونز, نیوکلونز, اپنا نیوٹرونز, الیکٹرونز, سب کی انرجی دنیا میں ہر چیز. کیا یہ زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ ایک سیکنڈ. وہ تو مجھے پتا ہے, ہر چیز میں انرجی موجود ہے. رک جاؤ نا بیٹی, اب مجھے پھر بولنے کا موقع دو. ابھی مجھے بتاؤ یہ زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ ہے. اکارڈنگ ٹو ہوم؟ اس کے اندر الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون ہیں, موجود ہے, تو یہ مردہ نہ ہوا. پھر ہمیں شعور, جو ہماری شعوری زندگی کا شعور ہے نا, شعوری زندگی جس کو آپ شعور سمجھتی ہو, دو طرح کی دنیا میں کنگڈمز ہیں, میٹر کنگڈمز. ایک ہے اینیمیٹ میٹر کنگڈم, سنتی جانا یار, ابھی میں نہیں بولنا پلیز, ابھی نہیں بولنا. ایک ہے اینیمیٹ میٹر کنگڈم جس میں پودے, جانور اور انسان آتے ہیں, ٹھیک ہوگی. دوسری ہے ان اینیمیٹ میٹر کنگڈم جس میں آپ کا لکڑی, درخت, یہ جو ہے اپنا یہ پتھر, یہ جتنی بھی باقی یعنی جو نان لیونگ بینگز جنہیں ہم کہتے ہیں, ان سب کے اندر ایٹمس موو کر رہے ہیں, الیکٹرانس, پروٹونز موو کر رہے ہیں. دے آر ڈسیمینیٹنگ انرجی. اسی لیے جو جادوگر نے جب جادو کرنا ہوتا ہے وہ کیا 3 چیزیں مانگتا ہے, آپ کی کوئی اترن یا بال, ٹھیک ہے, ایک چیز جسم کی کوئی انگوٹھی آپ کی, وہ چیز جو آپ کے جسم کے نزدیک رہی ہو, ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد وہ تصویر مانگتا ہے, یا تیسری وہ ماں کا نام مانگتا ہے. یہ 3 چیزیں مانگتا ہے. میں کبھی کسی ایسے یہ تو خیر اب نون فیکٹ ہے, عالم کو چھوڑی, عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کالے جادو والوں کی بات کر رہا ہوں, جن کو جوتیاں مارنی چاہیے, جن کی میں یہ چیزیں بھی مانگتے ہیں. وہ کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ اس انگوٹھی میں جو آپ نے پہنی ہوئی ہے, آپ کی باڈی کی انرجی اس انگوٹھی میں سٹور ہو رہی ہے. کیوں؟ تھرو ایٹمز ٹو ایٹم کمبینیشن سے, ٹھیک ہے. جب آپ ہم سائیکالوجی میں ایک چیز میں اکثر یہ لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ جب بھی اپنے یہ ان سائنٹیفک سی بات نہیں کی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں ان سائنٹیفک نہیں ہے, یہ ان سائنٹیفک نہیں ہے. پلیز اف یو ڈونٹ نو دیٹ سائنس ڈونٹ برنگ اٹ. اچھا آپ مجھے کلیئر کریں. اوکے, میں جب ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ بچوں کو جب آپ نے چومنا ہو نا اپنے, ٹھیک ہے, یہ ہم لوگ پیرنٹنگ میں بھی خاص طور پہ یہ بات, کوئی پیرنٹنگ کرے گا یہ بات آپ کو لازمی بتائے گا, یہ جگہ ہے چومنے کی, اسپیشلی جب بچے سوئے ہوئے ہوں. یہاں فرنٹل لوب ہوتا ہے, یہاں سے آپ کے ایموشن جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ اس کو یہاں ماتھے پہ بچے کو, بیوی کو, شوہر کو چومو تو یہاں چومو تو آپ کے لیے زیادہ اس میں آپ کی وہ بڑھتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہے آپ کی جس طرح آپ کی انگوٹھی میں انرجی آئی ہے, جس طرح آپ کے بالوں میں آپ کی انرجی ہے, جس طرح آپ کے کپڑوں میں آپ کی انرجی ہے, یہ کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ وہ بھی تو نان لیونگ ہے نا, اکارڈنگ ٹو یور ڈیفینیشن آف لیونگ نالج. ایک سیکنڈ ہے نا, رائٹ. آپ کی باڈی کی انرجی, آپ کے باڈی کے الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون جب اس میگنیٹک سرکل میں موو کر رہے ہیں, دا ہول ورلڈ از اے بال آف میگنیٹزم, رائٹ. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں انرجیز. سو انرجی ایک ہی ہے. پہلی بات یہ کانسیپٹ سمجھو, انرجی وہ الگ اور وہ الگ نہیں ہے, ٹھیک. ناؤ ہم جو اصل میں مجھے اب جو آپ جس طرف سے لے کے جا رہی ہو نا, آپ لے کے جا رہی ہو اس سائڈوں پہ جہاں پر لوگ کالا جادو یا لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا کیا نہیں, میں ابھی ادھر آئی نہیں ہوں. مجھے سمجھ یہ آیا ہے کہ تم جس انرجی کی بات کر رہی ہو, اسپریچول انرجی کی, ٹھیک ہے, جو میں سمجھاؤں, ابھی پہلے مجھے کنفرم کر لینے دو کہ تمہاری بات اسپریچول انرجی کی ہے. وہ سائنس اس کو ریفیوٹ کرتی ہے کہ اس کی میجرنگ کا کوئی ٹول نہیں ہے. از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہی ہوں. وہ اصل میں آپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی نا, سائنس انرجی کو نہیں مانتی, تو وہ میرے لیے ایک بوائلنگ پوائنٹ تھا کہ یار یہ کیسے کہہ رہی ہے سائنس انرجی کو نہیں مانتی. یس, اسی چیز کو میں کہی تھی کہ یہ جو پینڈولم ہے, پھر اس پینڈولم کے ذریعے کس طریقے سے آپ نے پھر کیلکولیٹ کر لیا. دیکھو بات سنو, میں نے اب کیا کہ پینڈولم ہے, آپ کے EEG مشینز ہیں, ECG مشینز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ساری جو کہ آپ کی ہارٹ کی جو وائبریشن کر رہی ہے, جو برین کی وائبریشن کو کیلکولیٹ کر رہی ہے, یہ سارے ٹولز ہیں. اسپریچول انرجی ڈیفینیٹلی آپ کسی طرح سے بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے, یہ رینجز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بھی جو میں جو آپ کو پتا, میں تو متھ بسٹر ہوں, میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے فراڈ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا لوٹا گھمانے والا سنا ہوگا آپ نے کہ جی وہ چور کے اوپر لوٹا گھومے گا, چور پکڑا جائے گا. لوٹا خود بخود پیندے سے گھوم کے بتا دے گا کون چور ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے پینڈولم والی بات کی, آئیڈیو میٹرز والی, اس کو لائٹ ڈیٹیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, سائیکولوجیکل لائٹ ڈیٹیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ سائیکالوجی جو ہے نا ایز اے سائنس, ابھی بھی اس کو جو سائنس ہماری, ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ نہیں مانتی, میں نے کہا تھا وہ الائڈ سائنسز میں آتی ہے, وہ میڈیکل سائنس میں نہیں کنسیڈر ہوتی, یعنی کہ سپورٹنگ سائنس ہے. اٹس ناٹ اے سائنس آف میڈیسن, اس کو ایلوپیتھک میڈیسن کہتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میں اس لیے کہ دونوں چیزیں اس لیے کلیئر کی ہیں کہ ویورس کو بھی پتہ چلا کہ بھائی ہم کانسیپٹ, کیونکہ ہم کانسیپٹ سوال نہیں سمجھ پا رہے تھے تو اس لیے کانسیپٹ ڈفرنٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. ایسے ہی. سو یہ جو جتنی بھی آپ کی یہ جو میجرمنٹ ٹولز ہیں, یہ کوئی ایکوریسی یا کوئی چیز کی نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی انرجی جو ہے نا وہ, اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بڑی زبردست دیتا ہوں, میں اچانک ابھی بات کرتے کرتے یاد آ گئی. دبئی میں نا ایک کمپنی تھی, وہ RFID کے ٹیگز بناتی تھی. اب RFID آج کل تو ہر کسی کو پتہ ہے, یہ آپ کے جو ٹول پلازے پہ لگے ہوتے ہیں, یہ RFID ٹیگز ہیں, گاڑیوں پہ لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ نئی ٹیکنالوجی آئی تھی تو میں اس وقت ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ میں انوالو تھا, ٹھیک ہے, بیک ان 2000, یہ بات ہے 11-12 کی, ٹھیک ہے. تو اس وقت اب وہ کیا ہوتا تھا, انہوں نے نا ایک ایمریٹس ایئر لائن کے لیے, ایک کیٹرنگ کمپنی کے لیے ایک سلوشن بنایا تھا, ٹھیک ہے. وہ سلوشن کیا تھا کہ ان کے جب لوگ آتے ہیں نا اسٹاف, اب ان کا 7,500-8 ہزار کا اسٹاف تھا, ہر بندے نے فنگر پرنٹ کرنا ہے. اچھا بھلا ان کے لوگوں کی لائن لگتی تھی, ٹائم ضائع ہوتا تھا. تو انہوں نے سلوشن یہ بنایا کہ جی وہ کارڈ دے دیے بندے کو, اور وہ بندہ جو ہے نا وہ اندر آئے گا, اور وہ جیسے وہ دروازے سے گزرے گا, ان کو پتہ چل گیا یہ امپلائی اندر آ گیا, یہ اندر آ گیا, یہ اندر آ گیا, یہ اندر آ گیا. بڑے وہ خوش ہوئے. تھوڑے عرصے بعد ہمارے ماشاءاللہ جو ہے نا ایشینز بڑے ہم زبردست ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ہر سسٹم کو توڑنا آتا ہے. تھوڑے عرصے بعد بندے نے سگریٹ بھی پینے جانا ہے تو وہ کارڈ اندر ہی رکھ کے جاتا تھا, ٹھیک ہے. بندہ چھٹی پہ ہے, کسی دوسرے کو کارڈ دیتا تھا, ایک بندے میں 2 کارڈ, اب اس نے تو کارڈ گننے ہیں, اس کو نہیں پتا کہ ایک بندہ یا 2 بندے آئے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کتا لے کے اندر آ رہا ہے تو اس کے اوپر کارڈ رکھ دیا اس نے, تو وہ کارڈ تو گنا گیا. پھر اب اس کو انہوں نے کیسے کاؤنٹر کیا, بائی میجرنگ دی تھرمل انرجی آف ہیومن باڈی اینڈ کمپیئرنگ اٹ ود ادر اسپیشیز, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک تھرمل اسکینر لگایا کہ ایک تو RFID کا کارڈ ٹیگ ہو جائے گا, اور تھرملی یہ چیک کریں گے کہ ہیومن باڈی ہے اس کی ایک رینج ہے انرجی کی, ٹھیک ہے, جو ڈیفائنڈ جو کہ انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مگر وہ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا نا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, مگر پینڈولم کیا ٹیکنالوجی ہے, تو سمپل سی ایک پیس آف ٹیکنالوجی. دیکھو اگین ٹائم میجرمنٹ ہے. آج سے 100 سال پہلے گھڑیاں, 2 سال پہلے گھڑیاں تو نہیں تھیں, وہ سورج کی روشنی سے ٹائم میجر کیے جاتے تھے, رائٹ. ٹائم کے ساتھ چیزیں تو ظاہر ہے ایوالو کر رہی ہیں نا. بٹ آپ کی یہ جو پینڈولم ہے, یہ میں تو اس کو خیر اس چیز کے لیے یوز کرتا ہی نہیں ہوں نا کہ بھئی یہ انرجی, میں تو صرف آپ کو بتا رہا تھا, جو میں اس کو علی کو کر کے دکھا رہا تھا کہ لوگ کرتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو یاد ہے ہم نے وہ ایک دفعہ مائنڈ ریڈنگ میں وہ شیر والی ایگزامپل کی تھی, لائن والی, آپ کے ایک مارننگ شو پہ میں جب آیا تھا
کہ جی میں آپ کو آپ ایک جنگل سے گزر رہی ہو, جنگل کے باہر نمبر 17 لکھا ہوا ہے, تو میں تو وہ متس بسٹ کرتا ہوں نا کہ بھائی لوگ یہ کام اس سے کر رہے ہیں. مطلب آپ بھی اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے, یو the one who says it's a wrong thing. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رانگ ہے یا رائٹ ہے, یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں. ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ رانگ رائٹ کیا ہے, ہم لوگوں کو انفارمیشن دیں گے نا, ہم لوگوں کو انفارمیشن بتائیں گے نا کہ یہ رانگ ہے رائٹ ہے, ہم لوگوں کو انفارمیشن دیں گے. انفارمیشن ہم یہ دیں گے نا کہ رائٹ گلی کا رستہ بند ہے اور ادھر لیفٹ سے کھلا ہے, چلے جاؤ. جو اس کو یوز کر رہے ہیں, دیکھو ہومیوپیتھ جو ہے نا, میں تمہیں رائٹ کا بھی بتا دیتا ہوں. ہومیوپیتھ جو ہیں وہ جب اپنی دوائیاں بناتے ہیں تو وہ کوئک فکس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ جائیں جا کے اس کی ڈیوائسز خریدیں, وہ ڈیوائسز بڑی مہنگی ہیں جو آپ کی ایگزیکٹ انرجیز کیلکولیٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ رینجز ہوتی ہیں, یہ ایگزیکٹ نہیں ہوتا. تو وہ پینڈولم کے ذریعے اس کو وہ کیلکولیشن کو یوز کرتے ہیں. آپ کسی بھی ہومیوپیتھ کے پاس چلی جاؤ, آپ کو بتائے گا کہ ان کو باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے ان کی میڈیسن میں کہ آپ نے یا تو وہ میٹر لے لیں, ٹھیک ہے, اب وہ ایک میٹر $20,000 کا ہے. وہ بیچارے جو عام ہومیوپیتھ کھول کے بیٹھا جو $50 $200 کی دوائی دے رہا ہے, وہ $20,000 کا میٹر تو نہیں لے گا. آپ اس کا تو مجھے کلیئر کر دیں, آپ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے اس پینڈولم کو؟ میں پینڈولم کو کس پوائنٹ آف ویو سے ماننے کی بات کر رہی ہوں, کیا پوائنٹ کہ پینڈولم, اگر آپ یہ کہہ رہی ہو کہ پینڈولم سے انرجی کیلکولیٹ کے حساب سے کیلکولیشن نہیں, رینج, ہم اس سے رینج لے سکتے ہیں, کیلکولیشن نہیں لے سکتے. کیلکولیشن کسی ٹول سے نہیں لے سکتے. ایون وہ جو میٹرز ہیں وہ بھی ہمیں ایگزیکٹ رینج بھی وہی ہوتی ہے نا, کوئی رینج روور تھوڑی ہوتی ہے. نہیں, رینج وہ نہیں ہوتی فضا. رینج کی میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ مجھے یہ پتہ چلے گا یہ بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے, ٹھیک ہے, میں کیسے اس کی نبض چیک کروں گا نا. نبض کو بندے کی زندگی کی کوالٹی کیا ہے وہ تو ڈیفائن نہیں کرے گی. نبض از این انڈیکیٹر, رائٹ. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ دیکھنا ہے, مگر آپ اس کی اسپرچول انرجی کو تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اسپرچول انرجی کیلکولیشن نہیں کر سکتے. میں تو اس سے تو میں ایگری کر رہا ہوں. ہاں, اسپرچول انرجی کیلکولیشن کی بات نے کہا کہ اس کا کوئی ٹول نہیں ہے. اوکے, اس کا کوئی وہ بھی ٹول نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. میں بات کر اب یہاں کی بات ہماری ایک پیج کلیئر ہو گیا. اب سلوا پہ بھی ضرور ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے کیونکہ مجھے پتا آپ کو جانا بھی ہے. سلوا, واٹ از سلوا بیسکلی, کیا چیز ہے اس کو؟ سلوا بیسکلی دیکھو, سلوا از نتھنگ ایلس بٹ اویکننگ آف یور سکس سینس, ٹھیک ہے. اور میں اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ اویکننگ آف سکس سینس, اب میں یہ کہتا ہوں سلوا از دا نالج آف یو. آپ اپنے آپ کو جانتے ہو کہ یار مجھے میرے رب نے کیا کیا طاقتیں دے کے میرے اندر کیا سسٹم بنائے ہیں, ٹھیک ہے. سلوا کو لوگ بہت غلط مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. لوگوں نے اس کی بہت ساری غلط عام چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی اس سے آپ منی اٹریکشن کے لیے یوز کریں, اس سے آپ لوگوں کی مائنڈ ریڈنگ کے لیے یوز کریں, اس سے آپ فیوچر پریڈکشن کریں. سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, میری کہی ہوئی کوئی بات یا میرا دیا ہوا کوئی علم اگر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرے تو میرے منہ پہ لا کے مارنا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب لے کر جائے تو پھر یہ میرے رب کا کرم ہے, میں اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں, میرا اس میں بھی کوئی کمال نہیں, ٹھیک. جو کائنات یونیورس کی لوگ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کریشن ہے یا وہ کریٹر ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہ تو ہم نے آف دا ریکارڈ بات کی تھی نا. نہیں, ریکارڈ میں کی تھی بات ہم نے, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, میں نے خیال آف دا ریکارڈ بات تھی. ریکارڈ, اچھا. جب وہ کریشن ہے تو ہم اس کریشن سے کیسے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیسے کوئی چیز مانگ سکتے ہیں؟ میرے رب نے ایک یہ کانسیپٹ تھا 1950s تک. 1954 میں ڈاکٹر رائن تھا ڈیوک یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ سائیککس جو ہے نا, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو جینیس ہے, اس کو تو دور کی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, تو اس نے یہ کہا تھا سائیککس آر بورن, دے کین ناٹ بی میڈ, ٹھیک ہے. وہ 10% لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ نے ان کو یہ ایکسٹرا سپر نیچرل پاور دے کے بھیجا ہے. اسی لیے اس نے ESP نام دیا تھا, ایکسٹرا سینسری پرسیپشن, ٹھیک ہو گیا. دنیا ویسے لوگ ہیں, ہاں وہ تو خیر ہے نا, وہ تو ہمیشہ ہی ہیں وہ. اچھا, مگر کیا یہ نالج ہے, ایگزسٹ کرتی ہے تو تبھی تو یہ واقعی صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح, اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سائیکک ہونا, حضرت عمر نے کیا کہا تھا, یا ساریہ تیرے پیچھے جا کے پہاڑ کے پیچھے سے فوجی, آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. سائیککزم کا نالج جو ہے, میں اگین حضرت عمر نے جو کہا تھا وہ سلوا نہیں کہا تھا, میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہا تھا, لیکن اگر وہ یہ چیز ہے تو ظاہر ہے انسانوں میں ہے نا, انسانوں میں سے ہی ہے نا یہ چیز. مگر اس کے اوپر ہمیں کوئی چیز نظر بھی تو نہیں آتی, نظر نہیں آتی, ہمیں کہیں پڑھایا بھی نہیں جاتا, پھر یہ صرف کورسز تک محدود ہے. ایسی ہے بہت ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں, ورک شاپ, کورسز, لوگ اس کو سیل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سلوا کے نام پہ بہت سارے غلط سیلیں ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگ سلوا NLP کے نام پہ غلط ہو رہی ہیں, ہپنوسس کے نام پہ غلط ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی, میں نام نہیں لوں گا جس بندے کا, کہ اس کے وہ اچھا بڑا نام ہے NLP اینڈ ہپنوسس میں. وہ مجھے کہنے لگی کہ سر وہ مجھے انہوں نے انڈر ہپنوسس یہ کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں کبھی بہتری نہیں آئے گی اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑا تو.
یہ گناہ کبیرہ آف ہپنوسس ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ جا جا کے ان سے کروا رہے ہیں, کورسز کر رہے ہیں. ہپنوس پہ ابھی آتے ہیں, مگر یہ سلوا والا ہم پہلے کلیئر کر دیں. یہ جو سلوا ہے یہ کوئی طاقتور علم ہے؟ نہیں, سن لو نا, میں وہی تو آپ کو ایکسپلین کرتا کہ سلوا ہے شروع کیسے ہوا تھا. تو ہوزے سلوا ایک بندہ تھا جو کہ اس نے جب اس نے وہ سائیکالوجسٹ تھا بیسیکلی, ٹھیک ہے, اور ہپنوٹسٹ تھا, از نون ایز ون آف دا بیسٹ ہپنوٹسٹ آف لاسٹ سینچری. اچھا. تو وہ اپنی بیٹیوں کو, اس کے بچے جو تھے نا, خاص طور اس کی بیٹی, وہ لوگ پڑھائی میں اچھے نہیں تھے. وہ ان کو پڑھانا چاہتا تھا تو ان کو انڈر ہپنوسس پڑھاتا تھا. جب ہپنوٹائز کیا ان کو پڑھا رہا ہے, وہ کرتے 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 ایک دن اس کی بیٹی نے نا, اس نے جو کچھ پڑھانا تھا اس کی بیٹی نے پہلے سے اس کو بتا دیا کہ تو یہ کر رہا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, شاید میری بیٹی نے میرے پرچے دیکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اپنے دوست کو پرچہ دیا دوسرے گھر میں, سامنے کھڑکی میں بٹھا کے, اور بیٹی کو کہا اب بتا وہاں کیا لکھا ہوا ہے. بیٹی نے وہ بھی بتا دیا. اس نے کہا شاید میری بیٹی کا مجھ سے کنیکشن ہو گیا اس لیے بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از ہاؤ ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ یار اچھا یہ جینیس نہیں تھی میری بچی, یا یہ سائیکک نہیں تھی, لیکن بیکاز میں انڈر ہپنوسس اس کے ساتھ ایک سرٹن کام کر رہا تھا تو اس کے اندر یہ پاور تھی, اس کو دی گئی تھی, یہ اس کو پتہ چل گئی ہے اب. سو دین ہی ڈیولپڈ دس ہول ٹریننگ. جو یوگی یوگا کرتے ہیں, جو آپ کے میڈیٹیشن کرتے ہیں, وہ کئی سال لگاتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے اندر یہ طاقت ہے. تو اس نے یہ میتھڈ ڈیولپ کیا سلوا نے. سلوا واز اے اسٹانچ کیتھولک کرسچین. اور سلوا کا اور اس کا ڈاکٹر رائن کا جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر رائن کہتا تھا کہ یہ ایکسٹرا ہے, یہ انسانوں میں ڈالی نہیں جا سکتی طاقت. یہ کہتا تھا کہ اف دیر از ون گاڈ اینڈ دیٹ ون گاڈ از جسٹ, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 90% لوگوں کو ایک چیز سے ٹوٹل محروم کر دے. وہ اس نے سب کو دی ہوگی. ٹھیک, تو اس نے یہ چیز ڈیولپ کی. سو دیٹ از دس ابلٹی از ناٹ فار فیوچر سینگ. This ability is not to harm anyone. You cannot harm in Silva. You cannot do future forecasting نہیں کر سکتے. آپ مائنڈ ریڈنگ نہیں کر سکتے. آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. پھر کیا کر رہے ہیں ہم سلوا؟ میں آ رہا ہوں. پھر ہم تو سلوا کو بس فائدہ کیا, مطلب مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہا. اس میں ہم فائدہ کیا دیکھ رہے ہیں, جو کورسز ہیں, چیزیں ہیں, لوگ سیکھ رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں نے آپ کو ایک بات شروع میں کی تھی, میں سلوا کیوں کراتا ہوں. میں سلوا اس لیے کرواتے ہیں, میں کراتا ہوں. میں کیوں کراتا ہوں؟ میں اس لیے کراتا ہوں تاکہ آپ یہ جانو کہ اللہ نے آپ کو کیا طاقت دی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے آپ کا اللہ سے کنیکشن بہتر ہو. آپ کی نماز میں, میرے کئی اسٹوڈنٹس کے آپ کو میں ٹیسٹیمونیل شیئر کر سکتا ہوں کہ جن کے نمازیں بہتر ہوئیں. اللہ سے کنیکشن تو قرآن, حدیث اور نماز سے نہیں ہوگا, اسی سے ہوگا. میں سلوا کی, میری جتنی بھی جو میں سلوا کی ٹریننگ کراتا ہوں, اس کی ہر چیز کو ہم قرآن اور حدیث سے ریفرنس سے پڑھتے ہیں, اس کے بغیر نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوئی یہ سائڈ بینیفٹس جو ہے نا, یعنی کہ یہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, لوگوں کی یا فار ایگزامپل گمی ہوئی چیز ڈھونڈ لینا, یہ سارے سائڈ بینیفٹس ہیں. میرا ان پہ کوئی فوکس نہیں ہوتا. مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم کیوں نہیں دیا کہ سلوا جا کے سیکھو, سلوا کرو گے تو پھر تم لوگ میرے قریب آؤ گے. اس کا حکم میرے اللہ نے کیوں نہیں دیا کہ جاؤ جا کے سلوا سیکھو, سلوا کرو. سلوا یہ انالوجی, سوری فضا, یہ انالوجی ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو منجنیق مسلمانوں کا ہتھیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا منجنیق کس کا ہتھیار تھا؟ کس کا؟ منجنیق یمنیوں کا ہتھیار تھا, جو کہ مسلمان نہیں تھے. اگر یہ انالوجی میں آپ کی ایکسیپٹ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق سیکھنے کے لیے, جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, تو منجنیق سیکھنے کے لیے مسلمانوں کی ایک ٹولی کو یمن بھیجا تھا, کافروں کے پاس. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد منجنیق, دنیا جانتی ہے کہ منجنیق مسلمانوں نے اس پہ عبور حاصل ایسا کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ منجنیق مسلمانوں کا ہتھیار ہے. سو علم کہیں سے بھی لینے میں کوئی ایشو نہیں ہے, علم سب رب کا ہی دیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا علم ہے. NLP, سائیکالوجی, کیا اللہ نے قرآن میں کہا تھا سائیکالوجی پڑھو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کیا اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ اینٹی بایوٹک کھاؤ گے تو تب تمہارا پیٹ ٹھیک ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ انالوجی ٹھیک نہیں ہے. اس کا یوز غلط کرنے والے, جو میں جو پہلے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے منی مائنڈ ہو جائیں گے, آپ اس سے جو ہے وہ منی اٹریکٹ کر لیں گے. میں کہتا ہوں بھائی اگر منی اٹریکٹ کریں گے تو سلوا والے یا ہپنوسس والے دنیا کے امیر ترین لوگ کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے کانسیپٹ کو صحیح اور غلط استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل کے اوپر آپ پورنوگرافی بھی دیکھ سکتی ہو, موبائل کے اوپر آپ تلاوت بھی سن سکتی ہو نا. تو آپ یہ تو نہیں کہو گی کہ موبائل کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, رائٹ. سو وہ کانسیپٹ صحیح ہونا ضروری ہے. پروڈکٹ میں خرابی نہیں ہے, اس کو کوئی کیسے کرا رہا ہے, یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. تھینک یو. اوکے, کیونکہ دیکھیں جب مجھے سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب لوگوں کو بھی آ رہی ہے. اسی چیز سے سمجھانی ہے. ہپنوٹائز, ہپنو کی طرف آتے ہیں. یہ جو ہپنو کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, لوگوں کے اوپر کنٹرول کر لینا, لوگوں کے بالکل وقت کو اپنے ہاتھ میں کر لینا, جو کہنا وہ انہوں نے کرنا, اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ان کے دماغ کو کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کی سوچ کو پڑھ لینا,
ان کی سوچ کو ماڈیفائی کر دینا. What is this? اچھا پہلی بات تو یہ کہ دس از آل مسکنسیپشن. ہپنوسس کی ڈیفینیشن بائی دا وے یہ جو پینڈولم میں لایا تھا یہ ہپنوسس کی ڈرامے کرنے کے لیے لایا تھا, میں اس کام کے لیے نہیں لایا تھا. کچھ کہتا تھا کہ یو پینڈولم آنکھوں میں یو سو جاؤ تم سو رہی ہو. ہپنوسس کی ڈیفینیشن ہے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کوشچننگ از کالڈ ہپنوسس. سو یو ور ناٹ ہپنوٹائز, اسی لیے ہمارا جو پہلے 45 منٹ ہیں وہ لڑائی میں گزرے بیکاز ہم کوشچن کر رہے تھے دوسرے کو. یہ نماز کا بریک نہ ہوتا بیچ میں تو یہ جھگڑا ابھی بھی چل رہا ہوتا. اچھا تو وہ ہپنوسس فار ایگزامپل داغ اچھے ہیں, وی ہیو بین ہپنوٹائزڈ ٹو بلیو. ڈاکٹروں کا آزمودہ, کون سے ڈاکٹروں کا, کس ڈاکٹر نے, کیسے, وہ جو آپ سوال ہی پوچھ دی کہ ایکسپیریمنٹ کہ سائنس نہیں مانتی, کیسے نہیں مانتی بھائی, کیا میں آپ سے کہتا پروو کر کے لے کر آؤ, رائٹ, آپ مجھے کہتی آپ پروو کریں. جب ہم کسی چیز پہ سوال نہیں اٹھاتے ہم ہپنوٹائز ہو چکے ہیں. یہ ہے ہپنوسس کی ڈکشنری کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. سیکنڈ, سوال نہیں اٹھا سکتے, اٹھا نہیں سکتے, جب ہم سوال نہیں اٹھاتے اس کا مطلب ہے ہم ہپنوٹائز ہو گئے ہیں. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو ناٹ کوشچن اینڈ ایکسیپٹ وداؤٹ کوشچننگ از کالڈ ہپنوسس. اس میں لاجک یہ ہے نا کہ جیسے اگر کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے ہپنوٹائز کرنا ہے, نہیں ابھی ہپنوٹائز کے بھی میں نہیں جا رہا, میں آپ کو پہلے لفظ ہپنوسس کی ڈیفینیشن صرف سمجھا. ہپنوسس کی جو ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے نا وہ ہے اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کوشچننگ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی, یہ ہے اس کی اسٹینڈرڈ کہ میں نے ایکسیپٹ کیا تو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے اوپر سوال نہیں, ادروائز مجھے اس کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا, مجھے زبردستی کو ہپنوٹائز نہیں کر سکتا. میں ہپنوٹائز جا ہی نہیں رہا ہوں, میں ہپنوٹائز پہ تو ابھی گیا ہی نہیں ہوں, تو میں صرف لفظ ہپنوسس کی مت توڑ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کو آپ نے یقین مان لیا کہ یہی صحیح ہوگی بغیر سوچے سمجھے, ٹھیک ہے. وہ مثلا آپ کو کسی نے کہا سر یہ کہ جی آپ میڈم یہ کنگھی لیں, اس کنگھی سے آپ کے بال جو ہے نا وہ گرنا بند ہو جائیں گے. آپ نے یہ نہیں سوچا یار کنگھی سے میرے بال کیسے گرنا بند ہو جائیں گے, آپ نے کنگھی لے کے یوز کرنا شروع کر دی. اٹ مینس یو آر ہپنوٹائزڈ بائی دیٹ مین ٹو بائی دیٹ کنگھی, ٹھیک ہو گیا. یہ ہے ڈیفینیشن. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ چیز پہ جو آپ نے کہا ہپنوٹائز کرنا. کوئی کسی کو ہپنوٹائز نہیں کر سکتا اگر اس کی مرضی نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, اگر جو بندہ ہپنوٹائز ہوا ہے اگر وہ ہوش و حواس میں نہ ہو, بیکاز ہمارے جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے ہمارے برین کی وائبریشنز ہیں 4, ٹھیک ہے, بیٹا, الفا, تھیٹا, ٹھیک ہے, اینڈ ڈیلٹا. ہپنوسس میں ایز اے ہپنوٹسٹ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کی وائبریشن کو بٹوین 4 to 7 لے کر آؤں. دیٹ از کالڈ سجیسٹیبلٹی اسٹیٹ. یہ وہ اسٹیٹ ہے جب آپ سوئی ہوتی ہو, آپ کو خواب اگر صبح یاد رہے ہیں تو آپ نے خواب اسٹیٹ میں دیکھا ہے, آپ کا برین اس کے دوران میں وائبریٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اب ویسے ایک گیما وائبریشن بھی آ چکی ہوئی ہے جو بیٹا سے اوپر ہے, میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا. اوکے اچھا, اب وہ یہ میں نے اس لیے صرف مینشن اس لیے کر دیا کہ کسی نے مجھے کہا جی آپ گیما کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. میں کہ یار گیما میرے لیے ضروری نہیں ہے, میں کیوں ذکر کروں, لیکن بہرحال پڑھ لیا آپ نے گیما کو بھی, ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں. میں اس کی بھی اسٹڈی شروع کی ہے. میں ایسی کہوں کہ میں نے اس کو پڑھ لیا, نہیں میں نے نہیں پڑھا, میں اسٹڈی کر رہا ہوں اس کو, میں نے ریسنٹلی شروع کیا اس کی اسٹڈی. اچھا, اب وہ جو الفا جو تھیٹا اسٹیٹ ہے اس میں آپ جب سوئے ہوئے تو لوسڈ ڈریمنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے خواب میں لگ رہا ہے میں واقعی یہاں آئی ہوں, ادھر گئی ہوں, یہ ہو رہا ہے, وہ اس اسٹیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس تو میرا ایز اے ہپنوٹسٹ کام یہ ہے کہ میں آپ کی برین کی وائبریشن کو نیچے لاؤں تاکہ وہ 4 to 7 میں آ جائے. آپ اگر اپنا ہوش کھو بیٹھی ہو تو آپ تھیٹا میں نہیں رہی ہو, اگر آپ سو گئی ہو تو آپ ڈیلٹا میں چلی گئی ہو. ڈیلٹا از ڈیپ سلیپ, اس کے اندر میرا آپ پہ کوئی کنٹرول یا آپ کا اپنے پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. سونے کے ٹائم پہ میں گئی کیسے اس وقت کے اندر, مجھے مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے. ایک دن میں ہم کئی دفعہ بیٹا سے کبھی ہوتا ہے یوں بیٹھے بیٹھے بندہ یوں گم ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہیلو کدھر گئے ہو, ڈے ڈریمنگ جسے کہتے ہیں, وہ الفا میں ہوتا ہے. ڈریمنگ ہے یا سوچ ہے؟ نہیں, ڈے ڈریمنگ جو ہے نا اس میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا ہے, میں آپ کو اس کی برین کی وائبریشنز بتا رہا ہوں. اس وقت وہ الفا وائبریشنز پہ ہوتا ہے. اچھا, اسی وائبریشن کا بتا دیں. ہاں ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے زیادہ بالکل ہی گم ہو گیا, اس کو نہیں آ رہی, تو اس کا برین سلو ہو کے تھیٹا میں چلا جائے گا. اچھا, تھیٹا از ڈریمنگ وائبریشن, ٹھیک ہو گیا. سمجھ سمپل ورڈ بتا رہا ہوں, سجیسٹیبلٹی اسٹیٹ ہم اسے کہتے ہیں. اور اگر اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں, وہ خراٹے لے رہا ہے, تو وہ ڈیلٹا میں چلا گیا. یہ سمپل ورڈز میں, ٹھیک ہوگی بات. تو جس نے کسی کو ہپنوٹائز کرنا ہے اس نے کام یہ کرنا ہے کہ اس نے آپ کے برین کو کام لے کر آنا ہے, کام کرنا ہے, ریلیکس کرانا ہے. تو ریلیکسیشن کی اسٹیٹ کون سی ہے؟ جسٹ بفور گوئنگ ان ٹو دا ڈیپ سلیپ وچ از 4 to 7 تھیٹا اسٹیٹ, ٹھیک ہوگی. اب اس اسٹیٹ میں آپ کا برین ادھر ادھر کی چیزوں سے ہٹ کے فوکس کر سکتا ہے. اس کو فوکس اسٹیٹ بھی کہتے ہیں کہ یو ول بی ایبل ٹو فوکس آن دا ایشو دیٹ یو آر ورکنگ آن. کاؤنسلنگ والا اسٹیٹ نہیں ہے یہ, کاؤنسلنگ بات کرنے والا نہیں ہے. میں ابھی آپ کو صرف برین کی اسٹیٹ سمجھا رہا ہوں کہ کس اسٹیٹ پہ کیا کام ہو رہا ہے. اچھا, کیسے ہو رہا ہے وہ ہم بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا.
سو ایز اے ہپنوٹسٹ میرا یہ کام ہے, اگر آپ دیکھو یوں بیٹھی ہوئی ہو, مجھے یوں دیکھی جا رہی ہو, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار فضا یہ انگوٹھی آپ کی انگلی پہ اچھی نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, تو آپ سارا کچھ دیکھ رہی ہو, ہوش و حواس میں بیٹھی ہو, صاحب کا کہ یہ پاگل ہو گیا, یہ انگوٹھی میری چوری کرنا چاہتا ہوگا اس لیے کہہ رہا ہے شاید, رائٹ نا. آپ کو میں اگر یہی چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ انگوٹھی آپ کی انگوٹھی کی وجہ سے آپ کی انگلی میں زخم بن رہا ہے فار ایگزامپل, اور آپ نہیں اتار رہی ہو, تو میں آپ کو ہپنوسس کی اسٹیٹ میں وچ از یور برین کی ایکٹیویٹی کو سلو کروں گا. آپ کا برین اتنی چیزیں سوچ رہا ہے بیٹا کے اندر بیٹھا ہوا, اس وقت آپ مجھے دیکھ رہی ہو, علی کو دیکھ رہی ہو, کیمرے کو دیکھ رہی ہو, چیزیں سوچ رہی ہو کہ میں اگلی پوڈ کاسٹ کب کرنی ہے, ٹائم دیکھ رہی ہو, ٹائم اوور رن ہو گیا, 2 بجے میری اگلی پوڈ کاسٹ تھی, وہ بیچارہ بھی مجھے میسج کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہم سوچیں یہ بیٹا میں کر رہے ہیں. جیسے ہی ہم بیٹا سے الفا میں جاتے ہیں, ہم اپنے جو ہے نا اسپرچل ورلڈ میں انٹری لیتے ہیں. ان ادر ورڈس, میں سمپل اگر ورڈس میں جاؤں, اس کے بعد جب ہم تھیٹا اسٹیٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ ہم ریلیکس ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم فوکس زیادہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہپنوٹسٹ کا کام یہ ہے کہ آپ کو تھیٹا اسٹیٹ میں لائے. اگر آپ تھیٹا میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو تو وہ ہپنوٹسٹ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ متھ ڈالی ہوئی ہے کہ وہ قبضے میں کر لیتا ہے, کوئی قبضے میں نہیں کر سکتا, یہ جھوٹ ہے. اور اس جھوٹ کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کو سچ ماننا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہوگی بات, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی وہ پینڈولم دکھاتا ہے, وہ جو فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے نا کہ تم سو جاؤ, تم سو رہے ہو, اس سے جو ایکشن ریئیکشن کام لینا ہوتا ہے وہ یہ کروا کیا رہے ہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں, یہ ون آف دی ٹیکنیکس ٹو سلو یور برین ایکٹیویٹی ہے, اس کا ہم کہتے ہیں فکسیشن آف آئیز. یہ میں پینڈولم کی بجائے میں آپ سے کہوں یہاں اوپر کوئی پیس, کوئی جگہ, کوئی ایک اسپاٹ پکڑ لو, اسپاٹ کو دیکھنا شروع کر دو. اب ہوگا کیا, آپ کو اسپاٹ جو میں دکھاؤں گا وہ اسپاٹ میں نے آپ کو آئی لیول پہ یا آنکھوں سے نیچے نہیں دکھانا. کیوں؟ سوچو کیوں, نو آئیڈیا, گیس کرو کیوں نہیں دکھانا, آئی لیول پہ یا آنکھوں سے نیچے کیوں نہیں دکھانا؟ وجہ اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ اسپاٹ ہے, یہ میری انگلی کو دیکھو یہاں پر, اب یہ میری انگلی دیکھ رہی ہو, دیکھتی رہو, تھوڑی دیر بعد مجھے بتانا آنکھوں میں ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی میں کوئی آپ کو ہپنوٹائز نہیں کر رہا ہوں, کچھ نہیں کر رہا ہوں, آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو رہی ہیں, بلکہ آپ نے ابھی تک ایک دفعہ پلک جھپک دی ہے, رائٹ. تو میں نارملی بھی جھپکتی ہوں نا نارملی, لیکن اب یہ کیا ہوگا کہ جب آپ کی کافی دیر فکسیشن رکھ رہا ہوں نا, میں ایک جگہ پہ آپ کا پوائنٹ فکس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا کہ آپ کی آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو جائیں گی, اور میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ وہ نیچے میں ان کو موو کراؤں گا. اچھا, اب وہ جب آنکھیں بھاری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیا کہ آپ کا برین کی ایکٹیویٹی سلو ہو رہی ہے. تو یہ میں چاہے پینڈولم سے کروں, چاہے میں انگلی سے کروں, چاہے میں کسی اسپاٹ سے کروں, اس کے اور بھی بہت ہینڈ شیک انٹرپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیٹرن انٹرپٹ ہوتا ہے, ڈفرنٹ اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن ٹیکنیکس کے ذریعے ہم برین کی ایکٹیویٹی کو سلو کراتے ہیں. یہ جو جعلی عامل وغیرہ کرتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں, یہ ساری ٹیکنیک کو دیکھو, یوز کر رہے ہوتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں, میں بوٹی کا نام نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ لوگ جو ہے فوراً ایکسپیریمنٹیشن میں لگ جاتے ہیں. ایک آپ کو کچھ لوگ جو اسٹیج ہپنوسس ہے وہ سب ڈرامہ ہے, اس میں پہلے سے لوگوں کو پیچھے اسٹیج کے پیچھے پہلے ان کو پرائمنگ کی, تو ایلوژن ہے نا. نہیں, ایلوژن نہیں, ایکچوئل میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. بتاتا ہوں ڈرامہ کیسے ہوتا ہے. کچھ لوگ کلوروفارم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باقاعدہ ان کے, کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے سے پرائمنگ کر کے لائے ہوتے ہیں, جو لوگوں کو آگے لاتے ہیں. اسی طرح آپ مجھ سے, آپ کا یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جی جیسے آپ نے عامل کا کہا نا کہ پچھلے دنوں بڑے چلا تھا کہ جی وہ آئے, انہوں نے ہمیں ہپنوٹائز کیا اور ہم نے جیب سے پیسے نکال کے دے دیے, ٹھیک ہے. ایک بوٹی ہے, وہ بوٹی کے جو اسمیل ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کو, آپ کے ذہن کو چند سیکنڈ کے لیے معاف کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. پھر جب آپ کا ذہن معاف ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا میں کیا کر رہا ہوں. اب یہ وہ ایک نیچرل بوٹی ہے, اس کے اوپر کون سی بوٹی ہے وہ؟ نہیں پلیز, میں نام نہیں بتاؤں گا, نیٹ پہ لوگ سرچ کر سکتے ہیں, میں نہیں نام بتاؤں گا, میں اپنی طرف سے کسی کو غلط راستہ نہیں دکھا سکتا. نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کی چیزیں, یعنی یہ گمکس ہوتی ہیں جو عاملین, جن کو آپ عاملین کہہ رہی ہو, ٹھیک ہے, میں فیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں, وہ جعلی والے, جو اصلی بزرگ ہیں, جو صحیح لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بیکاز اگر اصلی بزرگ نہ ہوتے اس دنیا میں ہمارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, مگر ان جعلیوں کی وجہ سے اصلی کی پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. دیکھیں نا, وہ اسی طرح کے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک اورا بنایا ہوتا ہے. آپ دیکھو جب وہ اورا کیا ہوگا, وہ جاؤ گے آپ وہاں پر باقاعدہ اندھیرا ہوگا, دھواں نکل رہا ہوگا, تو وہ ایک آپ کو مینٹلی, آپ کو چونکہ یہ متس مشہور ہو گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے مائنڈ میں جب آپ جاتے ہو اس جگہ پہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہاں تو بڑی کیا عجیب سا خوف آ رہا ہے, یا یہاں پر ایک بڑی کوئی انرجی ہے, مجھے فیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ سارے اچھا, پھر وہاں پر ان کے پلانٹڈ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ, بابا جی کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, اچھا مجھے یہ بتائیے نا کہ کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں وہ آپ کو, پہلے آپ کو جو جعلی عمل کی بات کر رہی ہوں,
کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا, اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ کے ساتھ یہ فیز چلا ہے, اس ٹائم پہ آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ کے اتنے بچے ہیں, آپ کے آگے یہ ہوگا, آپ کی طلاق یہ ہوگی, آپ کا یوں ہوگا, اس کی ڈیتھ فلانی کی ایسا. فضا آپ کو یاد ہے کس طریقے سے اقرار الحسن نے ایک جھنگ کے قریب ایک بابے کو پکڑا تھا جو سانپ کمرے میں لے کے آتا تھا, بندہ بیٹھا ہوتا تھا پیچھے سے آ کے سانپ اس کو بتاتا تھا کہ تیرے میں یہ خامی ہے یا تیرے میں یہ خوبی ہے, یاد ہے آپ کو یہ والا؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں. کافی پرانی بات ہے. تو میرا ایک دوست ہے, دوست کا میرا ایک امپلائی تھا, دبئی کی بات ہے, وہ جب یہ ایپیسوڈ آئی نا تو میرے پاس بھاگا آیا, کہتا ہے سر میں تو اس کو خود پہلے پکڑ چکا تھا. میں کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے سر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ میرے ساتھ پرابلم ہوئی تھی تو مجھے کوئی بندہ جنگ میں کہیں پہ لے کے گیا تھا. میں نے کہا ہاں. کیا سر ہوا یہ کہ جب میں باہر آیا ہوں اس بابے کا ملنے, ٹھیک ہے, مجھے کیونکہ بڑے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی بابا جی سے, ٹھیک ہے, تو میں جب آیا ہوں باہر ملنے تو مجھ سے پہلے میری پوری ہسٹری لی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, ہسٹری کا فارم میں نے فل کیا کہ جب میرا کہاں پڑھا ہوں, کہاں سے گیا ہوں, کتنے بہن بھائی ہیں, سارا کچھ میں نے وہ فارم پہ فل کرایا. پھر میں جب اندر گیا ہوں تو اندر میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں ایک کرسی پڑی ہے, اس پہ بابا جی بیٹھے ہیں, اور اس کے سامنے ایک کرسی پڑی ہے, وہاں میں بیٹھا ہوں. اچھا اندھیرا ہے, میں بابے کی شکل بھی صحیح طرح سے نہیں دیکھ سک رہا تھا, ٹھیک ہے. کہتا ہے مجھے ایک شک پڑا کہ بابے کے کان میں وہ جس طرح آپ لوگوں کے کانوں میں نہیں لگا ہوتا, ایئر کیا سے کہتے ہو آپ لوگ, کیا کہتے ہیں اس کو, آئی ایف بی. یہ کہتا ہے مجھے شک پڑا کہ بابا کے کان میں کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا کہتا ہے میں نے اس وقت تو کوئی بہانہ کیا کہ بابا جی اوہو میں باہر سے اپنی کاغذ لانا بھول گیا. میں اٹھ کے باہر آیا, باہر آ کے میں نے اپنے بھائی کو کہا, اس کا بھائی ساتھ تھا, کہتا میں نے بھائی سے کہا کہ تم ذرا نا یہ دیکھنا یہاں پر کوئی بندہ, میرے پیپر کس کے پاس ہے, جو میں نے فارم فل کیا تھا وہ میں نے شیٹ میں رکھا. تو بھائی نے اٹھ کے دیکھا تو فارم وہاں نہیں تھا. اب وہ جو باہر والا بیٹھا ہے وہ اندر بابا جی کو ٹرانسفر کر رہا ہے ساری انفارمیشن. بابا جی تھوڑی دیر بعد تیرے باپ فوت ہو چکا ہے, تیری 2 بہنیں ایک بھائی ہے, بابا جی کو نزول ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو چونکہ وہ پکڑ چکا ہوا تھا لیکن وہ بابے کو ایکسپوز نہیں کر سکتا تھا بیچارہ. وہ کہتا سر میں سمجھ گیا میرے ساتھ کیا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, مجھے کہتا بابا نے کہا اب آنکھیں نہیں تم نے کھولنی, آنکھیں بند رکھو ورنہ یہاں پر تم پھنس جاؤ گے, ٹھیک ہے. کہتا دروازہ کھلا, مجھے ایسے لگا ایسے کوئی سانپ آ رہا ہے, ناگ آ رہا ہے, اور وہ آ کے سانپ جو ہے نا مطلب اس نے آ کے مجھے پیچھے یوں ٹچ بھی کیا ہے. تو میں تو ظاہر پہلے تو میں ڈر گیا, کہتا ظاہر کچھ بھی بتا سانپ کا. تو بابا نے کہا تھا آنکھیں کھولی تو تمہیں سانپ کاٹ سکتا ہے, ٹھیک ہے. کہتا میں نے آنکھیں بند, بابا وہاں نکلا باہر, اور میں نے کہا بابا جی تسی بہت بڑے ایکسپرٹ ہے, وہ مطلب وہاں سے اپنی جان جا گیا تھا, میں نکل آیا. اچھا مگر ویسے مان کے نکلا ان کو؟ نہیں پھر فراڈی ہے بابے کو, مان گیا کہ فراڈی ہے. ہاں فراڈی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی بابے کو اقرار الحسن نے ایکسپوز کیا تھا اپنے پروگرام میں. یہ پورا پروسیس اقرار الحسن نے اپنا وہ جو بھیجتے نہیں ہیں جو بنا کے اپنے وہ کیا ٹاؤٹ بنا کے جو بھیجتے ہیں جو پکڑتے ہیں وہ کیا. تو دیکھو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پر انہوں نے آپ کی انفارمیشن لینے کے لیے رکھا ہوتا ہے جو بالکل 2 نمبر. اچھا مگر کچھ جگہوں پہ نا آپ یہ فارم نہ بھی فل کریں نا اور آپ ایسے چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کوئی کہانی ایسی بتا دیتے ہوتے ہیں آپ کو, وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں فضا. میں آپ کو کیا ایک آدھ تو چلو فارم والی آپ نے بتا دی نا, اور کیا کیا تھوڑا سا دیکھنے والوں کو عقل کی آنکھیں تو کھلوائے نا ان کی. آپ جا کے وہاں پر بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کیا پتا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے. اوکے جو باقی لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, کتنے لوگ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکچولی چیلے ہیں یا وہ ایکچولی کلائنٹ ہیں, سمجھ گئی, ٹھیک ہے. یہ بہت, اور ہوتا کیا جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کوئی کی ہو جائے جی تو ہاں اس لیے آئے جی یہ مسئلہ یہ بابا ٹھیک کر دے گا نا. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت زبردست شو رہا آپ کے ساتھ, بہت سارے سوال دے. لڑائی جھگڑا ختم, پیار محبت والی بھائی آپ میرے. اور دیکھیں وہ جو چیزیں تھیں نا وہ آپس میں ڈسکشن تھی, لڑائی جھگڑا میرا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا نہیں. وہ تو میں بھی مذاق نہیں کہہ رہا ہوں, میں کون سیریس کہہ رہا ہوں. ایسے تو کبھی بھی علی بھائی آپ نہ سوچیے گا, مگر دیکھیں جو چیزیں جب تک میں نہیں سمجھوں گی تو میں سامنے والوں کو بھی نہیں سمجھا سکتی. تو آئی ہوپ آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ کے اچھا لگا ہوگا اور یادگار پوڈ کاسٹ رہے گا. آئی ہوپ جو دماغ میں آپ کے سوال تھے, جو سوچ رہے تھے آپ کہ سلوا کیا ہوتا ہے, ایپنیٹائز کیا ہوتا ہے, اور یہ کس طریقے سے جو آپ ایلوژنلی ایک چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے کچھ ٹیکنیک ہوتی ہے, ایلوژن ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا, اور ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ پینڈولم کیا ہوتا ہے. تو یو نو ایوری تھنگ. باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا صحیح راستہ ہے آپ کے لیے, چوز کریں, خود کریں, انجوائے کریں. دی فضا علی شو سے خدا حافظ.